السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ اسے یقین تھا کہ جب بھی اس کا دل گواہی دے گا وہ شادی یا گھر ہے کسی بھی رشتے پر وہ راضی ہو جائے گی، مگر اب تک تو کسی رشتے پر دل نے گواہی نہ دی تھی اور اسے دل کی گواہی درکار تھی۔ پڑھائی بھی مکمل ہوگی، والدین کو اس کی شادی اور پھر اپنے حج کی ادائیگی کی فکر سوار تھی۔ ابا نے کہہ دیا زندگی بے بھروسہ اور حج کا فرض ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے جو مناسب رشتہ آیا اسے سالس کی رخصتی کر کے اگلے سال حج۔ انکار کی گنجائش نہ تھی۔ شازیہ اس کی دوست بھی تھی اور رشتے میں بھابھی ہوتی تھی۔ اس کے پڑوس میں ایک فیملی آئی تھی، کرائے کے گھر میں خاصے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھا تھا۔ شازیہ نے ان کے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، وہ سعودی عرب میں تھا۔ شازیہ کے ساتھ لڑکے کی ماں مل کر چلی آئی تھی۔ رشتہ داروں یا شازیہ اور اس کے شوہر کے یقین دلانے پر کہ فیملی بہت معقول ہے، نیم رضامندی ظاہر کی، پھر لڑکے کے آنے پر اسے دیکھ کر منظوری دے دی۔ وقت کم تھا، لڑکا شادی کے لیے چھٹی لے کر آیا تھا، اس لیے قریب ترین وقت کی تاریخ رکھ دی گئی۔ مانور کا دل عجیب کیفیت میں گرفتار تھا، وہ بے چین تھی، اس سے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ خوش نہ تھی، نہ جانے کیسا اضطراب تھا۔ مایوں کے دل لباس کی پلاہٹ اس کے چہرے کی زردی کو مزید گہرا کر رہی تھی، وہ جیسے بیمار لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیا خوف تھا کہ دل مانتا نہ تھا۔ اماں نے کئی بار گلے لگایا، سمجھایا، پریشان کیوں ہوں؟ سب لڑکیاں ماں باپ سے جدا ہوتی ہیں، سسرال بساتی ہیں، اپنا گھر بناتی ہیں، ماں باپ بھی بیٹی کو ان کے سسرال میں بسا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی۔ اماں، اس نے ماں کے ہاتھ پکڑ لیے، اگر سب ٹھیک نہ ہو تو؟ بیٹا کیوں وہم پالتی ہو؟ اللہ سے دعا کرو، وہ بہتری کرنے والا ہے۔ میں تو دن رات تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، بلکہ سب کے لیے ہی دعا کرتی ہوں، اللہ سب کے اچھے نصیب کرے۔ تمہاری ساس تن تو بہت مجھے اچھی خاصی بھلی لگی ہیں۔ مجھے کیوں نہیں لگی؟ وہ روحانسی ہوگی، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ نہیں بیٹا، سیدھی سادی ہیں، آج کل کے زمانے کی طرح تیز ترار نہیں ہیں۔ وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی، مگر انہیں بیٹی کی کیفیت سے خوف آ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ انہیں خوفزدہ کر دیتی، اس کے اندیشے اکثر درست ثابت ہوتے۔ تائی تو ماہنور کی پیش گوئیوں کی قائل ہو گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے جسم میں کسی ولی کی روح ہے، اس کے خواب میں اکثر سچے ہوتے تھے۔ وہ کچھ کہہ دیتی تو وہ ہو جاتا۔ اماں تو کہتی تھی زبان کو روکو، ہر بات دھڑلے سے کہنے سے پرہیز کرو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ نہ جانے وہ کون کون سے اندیشے پال رہی تھی، وہ شاید خود کو بہلا لیتی، مگر اس کے متوقع ساس کا طرز عمل بھی کچھ عجیب سا تھا۔ خواہ مخواہ بغیر کسی بات کے ہنس پڑتی، اچانک بولتے بولتے چپ ہو جائیں۔ نند بھی کسی سے نظر ملا کر بات نہ کرتی، ادھر ادھر گھومتی نظروں سے جانے کیا تلاش کرتی، کسی اور کو کچھ بھی کیوں نظر نہ آتا تھا۔ اسے ہی پورے سرار کیفیت کا درا کیوں ہو رہا تھا؟ آخر اسے ہی ساس اور نند عجیب سی کیوں نظر آ رہی تھی؟ اماں کا وہ سب بھلی نظر آ رہی تھی۔ اتنے دن آنے جانے میں انہوں نے ایک بار بھی تو اس سے پیار نہیں کیا، کسی ذوق و شوق کا اظہار ان کی جانب سے نہیں ہوا۔ رشتہ لے کر آئی تھی تو بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہی تھی، بعد میں جب آئیں کبھی چوڑی کا ناپ، جوڑے کا ناپ، رنگ کون سا پسند ہے وغیرہ، تو کوئی جوش یا خوشی ان کے انداز میں نظر نہ آئی۔ مہندی کے دن نکاح کی تجویز بھی نہیں کی تھی، سب ایسے مبارکباد دے رہے تھے، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو رہا ہے، سعودی عرب جاؤ گی، چاہتے ہی عمرہ کرنا، اگلے سال حج کر لینا، کتنی خوش نصیب ہو تم۔ کسی کو بھی سسرال والوں کی بے نیازی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے ہوتے ہیں نا بھائی بعض لوگ اکھڑ، یہ بھی ویسے ہوں گے۔ خیر تمہیں کون سا رہنا ہے سسرال میں، آرام سے سعودیہ چلی جانا، بندہ اچھا ہونا چاہیے، سسرال کا کیا ہے، کبھی کبھار کا ملنا ہوگا۔ وہ اندر ہی اندر کھولتی رہی، کسی کو پرواہ تھی نہ فکر۔ مائیوں کی رسم بڑی جوش و جذبے سے ادا کی گئی۔ رشتہ دار بہنوں کا جمع غفیر مذاق کے موڈ میں تھا۔ رات ہوئی تو مہمان رخصت ہوئے، نت نے اندیشوں سے اس کی روح سلگتی رہی، آخر یہ رشتہ کہاں سے آن پڑا؟ ابا نے کیسے منظور کر لیا؟ کسی نے انہیں مطمئن کیا؟ کس نے؟ اس سے پہلے جو رشتے آئے ابا نے مسترد کر دیے، اور کہیں خود اس نے، مگر اب تو وہ ہمارے حماد سے نجات چاہتی تھی، مگر دل تھا کہ مانتا نہ تھا۔ کوئی اندر سے چٹکیاں لیتا رہا کہ کچھ غلط ہے، کچھ غیر معمولی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی راز ہے، جیسے اندر سے دل خبردار کرو کہ ہوشیار، خبردار، آ کے خطرہ ہے، خطرہ۔ مگر چند ماہ پہلے راشدہ آپا کی شادی ہوئی تھی، کیسی رونق اور گہما گہمی تھی۔ راشدہ آپا کی نندیں بہانے بہانے ان کے گھر آتی، ان سے سرگوشیاں کرتی، باہر سے موبائل ان کے کان سے لگا دیتی۔ راشدہ آپا کس قدر شرماتی تھی، موبائل کان سے لگاتی ان کا چہرہ لال ہو جاتا، کان بھی سرخ ہو جاتے، ہاتھ بھی لرزش ہوتی۔ وہ گھبرا کر موبائل نند کے ہاتھ میں دے دیتی، پھر سب کے شوق کہہ کے بلند ہوتے، وہ اور بھی شرما جاتی۔ ارے وہ اپنی سوچ پر خود ہی حیران ہوگی، کیا میں اس لیے پریشان ہوں کہ نندے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، یا اس کے فون نہیں آتے؟ نہیں، یہ بات نہیں، بات کوئی اور ہے۔ راشدہ آپا اس کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ ان کی شادی خاصی لیٹ ہوئی تھی، مگر بہت دھوم دھام اور سادگی سے۔ دھوم دھام تو ان کی ان گنت بہنوں اور سہیلیوں نے کی تھی، ہر روز جمع ہو کر شور شرابہ کرتی، شادی ہونے تک روز زانہ گانے بجانے کی محفل سجتی۔ ان کے دولہا کے ساتھ بھی سب سہیلیوں اور بہنوں نے دوستی کر لی تھی، خوب مذاق ہوتا۔ مہندی کی رات دولہے کو بھی خوب اپنے ساتھ نچایا، پہلے وہ شرمائے، پھر ڈھول کی تھاپ پر خوب فن کے جوہر دکھائے۔ آج بھی وہ یاد کرتے ہیں کہ راشدہ کی بہنوں اور سہیلیوں نے شادی کی رونق بڑھائی تھی۔ یہاں بھی چند رشتہ دار لڑکیوں اور محلے کی خواتین نے ڈھول پیٹنے کا فریضہ ادا کرنے کے بہانے جمع ہو کر شور مچا دیا، سرور مچایا۔
مگر رونق ندارت تھی۔ بھیا اور بھابھی آگے تھے، کئی سال کے بعد آئے تھے کینیڈا سے۔ اماں ابا بے حد خوش تھے۔ بھیا اور بھابھی ہونے والے دولہا سے ملنے گئے تھے۔ بھابھی نے آ کر اسے مبارکباد بھی دی تو تسلی بھی۔ اچھا لڑکا ہے، خوش مزاج ہے، گھر مگر ایویں سا ہے ہی ہے، مگر تمہیں کون سا سسرال میں رہنا ہے؟ چند دن یا چند ماہ بعد تو تم سعودی عرب میں ہوگی، یہاں کا قیام چند روز ہوگا۔ پتہ نہیں سب کو یہ یقین کیوں تھا وہ تمام زندگی سعودی عرب میں رہے گی۔ بھیا تو شادی کے انتظامات میں مصروف ہو کے بھابھی نے خاندان والوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دونوں بچے دادی کی تحویل میں تھے اور وہ انہیں اردو سکھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اور ناراض ہو کر بیٹے کی ملامت بھی کرتی کہ بچوں کو انگریز کیوں بنایا، ان سے اردو میں بات کرتی ہے تو وہ انہیں اتنا انجان نہ ہوتے۔ کوئی ہونے والے داماد کی پراپرٹی کے بارے میں سوال کرتا تو اماں بڑے اطمینان سے جواب دیتی، بھائی میں نے تو پوچھنا مناسب نہ سمجھا، مانور کے ابا کو شاید معلوم ہے، اور لڑکا تو سعودی عرب میں ہے، گھر بھی بنا لے گا، کہیں بہنیں ہیں، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، کوئی رشتہ ہو تو بتانا۔ مانور مکل الجھن میں گرفتار تھی، اسے کسی شدید خسارے کے آثار لگ رہے تھے، اس کی جبلت اسے خبر کر رہی تھی کچھ ہونے والا ہے، کوئی طوفان آنے والا ہے۔ دل بے چین تھا مگر وہ کسی سے کہہ نہ پاتی۔ لڑکیاں شادی کے ذکر پر خوش ہوتی ہیں، اسے کوئی خوشی نہ ہوتی، کیوں آخر وہ کس خوش آئندہ تصور سے لطف اندوز نہ ہوتی؟ نہ جانے کیسے فکریں اسے لاحق تھی۔ ان کی کلاس فیلو عمرانہ بھی تو کچھ دن کتنا خوش رہی تھی، اس کی بہن دان نکالتی ہوئی اسے دیکھتی تو چھیڑ کر کہتی، ارے عمرانہ بتی سی بند بھی کر لیا کر، یہ جو بانچیں کھلی جا رہی ہیں نا، کہیں ان میں ٹانکے نہ لگوانے پڑ جائیں، ایک جگہ فکس ہو گئی تو۔ عمرانہ کھلکھلاتی، کیوں نہ بانچیں چیڑوں، میری اپنی ہے، تم سے تو نہیں مانگی، جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے سسرال والے سوچیں گے ہم نے جو سنجیدہ صورت لڑکی دیکھی تھی یہ وہ تو نہیں ہے، کہیں لڑکی تو نہیں بدل گئی، اس کی بہن اپنی فکر سے آگاہ کرتی، مگر عمرانہ پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا، خوب ہنستی رہی اور سب کی پھپتیوں کا منہ توڑ جواب دیتی رہی۔ اپنی مہندی کا اس نے کھڑکی سے نظارہ دیکھا، اس کی تمام نندیں شادی شدہ تھی، وہ سب مہندی کی تھال اٹھائے گانا گاتے ہوئے آ رہی تھی۔ ہر لڑکی کے ساتھ اس کے 4 بچے تھے، جن کی عمروں میں بھی 1 یا 1.5 سال کا فرق تھا، کہیں اور رشتے کی بہنیں بھی کئی بچوں کی مائیں تھیں۔ جب مہندی کے تھال درمیان میں رکھ کر موم بتیاں جلا کر وہ بیٹھیں تو موم بتیوں کی جگمگاہٹ کے ساتھ بے شمار بچوں کی قطاریں تھیں، بچوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ عمرانہ کی بہن تو اس کے مستقبل سے خاصی مایوس ہوگی۔ ہائے عمرانہ، تیری تو ساری نندوں کو چابی کے ٹیکوں کی شد ضرورت ہے۔ اوہ میرے خدا! عمرانہ کو ٹھوکا مار کر اس کی ایک سہیلی نے کہا، میں تو کہتی ہوں عمرانہ تم ابھی سے ٹیکا لگوا لو، ورنہ اس انجام سے واسطہ پڑے گا کہ کوئی آنچل تھامے ہے، کوئی کرتا، کوئی گود میں، کوئی پیچھے سے دہائی دیتا لاڈلا۔ اس کی سب بہنیں اور سہیلیاں اس کی نندوں کا مذاق اڑا رہی تھیں، جو کسی بچے کے دودھ کے لیے اور کسی کو باتھ روم لے جانے کے لیے تو کسی کو بہلانے کے لیے پریشان تھی۔ عمرانہ جو مکھی لڑتی رہی، ہنسی اس کے لبوں سے ایک لمحے کو جدا نہ ہوئی، پھر اس نے چڑھ کر کہا، اللہ سے توبہ کرو، جب تمہارے چھوٹے بھائیوں کی شادی ہوگی 6-7 سال کے بعد تو تم بہنیں اس مرحلے سے گزر رہی ہوگی۔ عمرانہ خوش تھی، خوشی دلی سے پھلجھڑی کی مانند چھوٹتی ہوئی اس کے انگ انگ کو رقص کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسٹیج پر بھی اس کی خوشی دید نہیں تھی، چہرہ کھلا گلاب، ہونٹ کھلے کلی کی مانند شگفتہ۔ کسی بہن نے ٹوکا، بیچاری شادی سے مایوس ہو گئی تھی، اس لیے اتنی خوشی ظاہر نہ کر کے سسرال والے سمجھے کہ شادی تو اس بات کی ہے کہ 4-5 نندوں کے جھرمٹ میں 16 بچوں کا تڑکا بھی لگا ہوا ہے۔ کسی دوست نے مسخرے پن سے کہا، اور گود بھرائی کی رسم میں جب ساری نندوں کے بچے ضد کر بیٹھے، ایک ایک کر کے سب کو بٹھانا پڑا تو عمرانہ کا پھر برکس نکل جائے گا بیچاری۔ عمرانہ خبردار، بہن نے خبر کر عمرانہ کا بازو نوچا، کسی بچے کو گود میں نہ بٹھانا، اور اگر ساس نے گود بھرائی کی رسم کرنے کی ضد پکڑ لی تب سارے بچے ہی اس نئی نکور کواری گود میں بیٹھنے کے تمنائی ہوں گے۔ دلہن کی آغوش میں ننھے منھے شدائی، سب ہنسنے لگے، سبھی خوش تھے، فقرے چست ہو رہے تھے، کہکے لگ رہے تھے، اور یہاں وہ تھکی لٹی سی پریشان حال، کیسی مایوں، کہاں کی مہندی، سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دل کیوں اس قدر مضطرب ہے، اور کسی کو بھی اس کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ تھی، کوئی اس کی کیفیت سے آگاہ نہ تھا، سب کو اپنے کپڑوں کی میچنگ کی زیادہ ہی فکر تھی۔ بس ایک اماں تھی جو اسے دیکھ کر ہول رہی تھی کہ وہ فکر مند ہے۔ شادی بھی اچانک ہی طے ہوئی، رانن پارن تاریخ بھی آ گئی، سب پر جیسے افتاد آ پڑے، یوں جیسے کسی کو گہری نیند سے جگا دیا جائے تو وہ حواس باختہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، اسی طرح سب لوگ ہڑبڑا کر شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ درزی کے چکر، بازار کے پھیرے، گھر کی صفائیاں، کھانے پکانے کی مشقت، غرض یہ کہ ہلچل تھی۔ رات کو جب چند لڑکیاں ڈھول لے کر بیٹھی اور وہ بھی گھبرائی، اصحاب جواب دے جاتے، کیسے منع کرے سب کو۔ شازیہ اس دبی زبان سے شکایت کی تو وہ بھی ناراض ہو گئی، رہنے ہی دو نخرے، ایک تو ان لوگوں نے جلدی کا کہا ہے، نہ ہم کوئی ڈانس کی پریکٹس کر سکے نہ گانوں کی، دل کھول کر ہنگامہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا، اوپر سے تمام مزاج نہیں ملتے، منہ بناتی ہوئی اور جیسے بڑا ظلم ہو رہا ہے تم پر، ادھر نہ کوئی کراچی سے آ رہا ہے نہ پشاور سے کہ کسی کے امتحان میں ہے، کسی کے ٹیسٹ، کسی کے انٹرویو، اتنی سونی شادی تو نہیں ہوتی، سونی سی
تمہیں ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ٹائم ملتے ہی شادیانے بجانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب دکھاوا کر رہی ہیں، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے. دکھاوا کر رہی ہے یہ، منہ زبانی گلے کر رہی ہے. کسی کزن نے کہا، وہ بتا بھی نہ سکی کہ لڈو نہیں مرچیں پھوٹ رہی ہیں. دن کس طرح گزر گئے اور وہ دن آ ہی گیا مہندی کا، نکاح کا. تائی آ گئی تھی، اس کی مزاج آشنا. انہوں نے اس کی حالت دیکھ کر اماں کو ٹوکا، بچی تو خوش نظر نہیں آتی. تم نے پتہ کرایا تھا لڑکے والوں کا کون ہے، کہاں کے ہیں، کیا خاندان ہے؟ بھی بیٹی کے سکھ کی خاطر چھان بین کرنی پڑتی ہے. اماں کچھ چپ سی ہو گئی. بھابی جان دیور سے پوچھ لیں، وہی دیکھ بھال کر رہے ہیں. دیکھو سمن، ماہنور کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس کے لیے ایسا ہی غیر معمولی لڑکا ہونا چاہیے، ہر طرح سے یکتا، اعلیٰ ظرف، اعلیٰ خاندان اور سکھ دینے والا. بیٹی کی شکل دیکھو کیسی ہونک ہو رہی ہے، اس سے اطمینان نہیں ہے. بھابی جان اللہ سے خیر کی دعا کریں، مجھے بھی بہت فکر ہے. اماں نے کہا، اللہ تعالیٰ ہی آخری سہارا ہوتا ہے. مانو نے نماز کے بعد کڑکڑا کر اللہ سے دعا مانگی. اس سے کچھ صبر آ ہی گیا، شاید یہ ضبط کا آخری مقام تھا. نکاح کے وقت سبتا طاری تھا. وہ ایک سنگی مجسمہ بن بیٹھی تھی، بے چینی کے ساتھ دل میں ہول اٹھ رہے تھے. اماں تو گلے لگا کر روئی بھی اسے، مگر رونا آیا نہ. وہ اسے لپٹی. لڑکیاں سہیلیاں مذاق کے موڈ میں تھی، پھر کسی نے آ کر کھانا لانے کا بتایا. تمام لڑکیاں باہر چلی گئیں. اماں اس سے کھانا بھیجنے کا کہہ کر چلی گئیں. وہ تنہا بچی تھی. اس کے سر پر سرخ رنگ کا کامدار دوپٹہ تھا، کپڑے ابھی تک مایوں والے پہنے ہوئے تھے. لڑکیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اور صرف دوپٹہ تو قیامت ڈھار ہے، مگر اسے اپنی پرواہ کب تھی. بھابی اندر آئی، اسے مبارکباد دی، الماری میں سے کچھ نکالا یا رکھا اور مسکرا کر بولی، میں زینے پر کھڑی ہوں، گھبرانا نہیں. الماری کا پٹ کھلا رہ گیا. بھابی نیچے چلی گئی، پھر دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا. وہ چپٹ کر کھڑی ہوئی. کون؟ تم کون؟ گھبرا کر منہ سے نکلا. حالانکہ اس کا وہ کریم کلر کا شلوار قمیض اور براؤن جیکٹ جس کے گلے پر منکوں کا کام بنا ہوا تھا، اس کے ابا کسی بہت مہنگے بوتیک سے لے کر آئے تھے داماد کے لیے نکاح کا جوڑا. میں کون؟ اچھا سوال ہے، ذرا دل سے پوچھو. ابھی تو قاضی صاحب کے رجسٹر کی سیاہی نہیں سوکھی ہوگی جس پر پہلے تم نے پھر میں نے دستخط کیے. وہ عجیب انداز سے ہنس رہا تھا. مانور کے روح کے اندر سے کانپ گئی، دل سینے سے نکل بھاگنے کو تھا. تو پھر آواز لڑکھڑا رہی تھی. تو پھر ہم نے بھابی کو رازدار بنا لیا، تم سے ملنے آگے. ارے اتنی دور کیوں کھڑی ہو بھائی، اب ہم تو ایک ہو گئے ہیں. نکاح کا بندھن بہت مضبوط بندھن ہوتا ہے. وہ اس کے قریب آ گیا تھا. مانور عجیب مخمصے میں گرفتار تھی، دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، مگر وہ اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی. کیا تم نے مجھے بلا دیا؟ کمال ہے، ہم تو تمہارے عشق میں گرفتار تھے. کس طرح کوشش کر کے تم تک رسائی حاصل کی ہے. اسکول میں جب میں تم سے گیٹ پر ملتا تھا، تمہیں پارک میں بلاتا تھا، خوش آمد کرتا تھا. اچھا اب پاس تو آؤ، اب گناہ وغیرہ کا بھی ڈر نہیں. وہ تیز سے بول رہا تھا جیسے کہ اس کی ٹرین چھوٹی جا رہی ہو. اس سے اب کسی کا ڈر نہیں تھا. اسے جلدی کس بات کی تھی؟ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی، مگر وہ تو اوپر چڑھا چلا آ رہا تھا. وہ پھر سے یاد آ رہا تھا، اب چند سال پہلے جب وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، ایک لڑکا گیٹ پر اس کا منتظر رہتا تھا. اس کی پرشوق نگاہوں کے جواب میں اس کے پاس کچھ نہ تھا، مگر وہ اس کا دور تک پیچھا کرتا. پھر باتیں کرنے لگا اور ان کے درمیان ایک بےزر سا تعلق قائم ہو گیا. وہ باتیں بھی بہت دلچسپ کرتا تھا. وہ انجان نادان لڑکی کو سمجھے بغیر اس چالاک لڑکے کے جال میں پھنسی جا رہی تھی. وہ کم عمر تھی، کم علم، ناتجربہ کار، نہیں جانتی تھی کہ کس پر خطر راستے میں قدم رکھ رہی ہے. وہ اس کے لچھے دار باتوں میں آ کر اسکول کے قریب پارک تک بھی چلی جاتی. کچھ دیر بعد دیر ہونے کا عذر کر کے گھر چلی جاتی، مگر نومی کو اس اجلت میں چلے جانا پسند نہ تھا. اس نے پٹی پڑھائی کہ وہ کسی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے آ جائے، ذرا سیر کریں گے اور باتیں. مگر وہ اس کے لیے راضی نہ ہوئی کہ اگر یہ جھوٹ کھل گیا تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی. جھوٹ کیوں؟ واپسی پر میں تمہیں سہیلی کے گھر چھوڑ دوں گا. اس نے اطمینان دلایا. شاید وہ اس کی باتوں میں آ ہی جاتی. نومی نے بہت ہمت بڑھائی تھی، مگر ابھی وہ اسے عملی جامہ پہنا نہ سکی تھی کہ خالہ آ گئی. وہ سوچی تھی خالہ کے گھر کا بہانہ کر کے چلی جائے گی، مگر خالہ کی کوئی لڑکی نہ تھی. ماموں کی بیٹی بہت چھوٹی تھی، پھر بھی ان کے گھر جانے پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا. لیکن ابا نے آتے ہی بتایا کہ ہمارے محلے کا ایک آوارہ لڑکا ایک لڑکی کو چکر دے کر کسی انجان جگہ لے گیا. لڑکی ڈر گئی. لڑکے کے ارادے بھی نیک نہ تھے. لڑکی نے شور مچا کر اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا. اب وہ لڑکا تھانے میں ہے. انہوں نے اس کا حلیہ بتایا. وہ نومی جیسا تھا اور مانور کو اس نے اس محلے کا رہائشی بتایا تھا، اور کئی دن تو وہ اسکول کے گیٹ پر آیا بھی نہیں. ایک ہفتے بعد نظر آیا تو اس کا حلیہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ وہ تھانے میں وقت گزار کر آیا. اب اس کا مطالبہ زور پکڑ گیا کہ چلو اسکول سے چھٹی کر کے میرے ساتھ چلو، مگر چھٹی کے ٹائم تمہیں وہیں چھوڑ دوں گا. تجسس نے اکسایا کہ اس کے ساتھ جا کر معلوم کرے کہ یہ وہی لڑکا تو نہیں ہے. ابھی کچھ جواب نہیں دے پائی تھی کہ اس کی کلاس فیلو آ گئی اور اسے اپنے ساتھ اسکول میں لے گئی. اگلے دن پھر اس نے روک لیا. اسکول میں ڈرامہ ہونے والا تھا، اس کی ریہرسل ہو رہی تھی. لڑکیاں پھر سے اسے پکڑ لے گئیں. کئی دن تک وہ اس ریہرسل کی وجہ سے دیر تک اسکول میں وقت گزارتی، پھر کسی لڑکی کے ساتھ ہی واپس آتی رہی. نومی گیٹ پر کھڑا دانت پیسا کرتا. موقع مل نہ سکا اور ادھر مانور بھی ہوشیار ہو گئی تھی، بلکہ شک میں مبتلا تھی. اور آپا جو نصیحتیں کے انبار لگاتی، اس نے اسے ماں باپ کی عزت، اپنی حرمت اور خاندان کے برم کا احساس کو خوب اجاگر کیا تھا. اگر کسی نے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو سوالات ہوں گے. جھوٹ بولنے میں وہ یوں ہی
بھی ایکسپرٹ نہ تھی اور چونکہ کبھی بھی کہیں اکیلی نہیں جاتی تھی اس لیے بھی ہمت نہ پڑی. امتحان بھی قریب تھے اور وہ پڑھائی میں چٹ گئی. پھر ایک دن نومی کو موقع مل گیا. وہ اسے جواب طلبی کرنے لگا. اس نے سارے محبت میں کیا جو مانور کو عجب لگا. اس کا انداز جارحانہ تھا. وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کسی بھی طرح. غصے میں تھا کہ وہ اس کی محبت کے جواب میں انا کانی کیوں کر رہی ہے, مثبت جواب کیوں نہیں دیتی. وہ بتا رہی تھی کہ پڑھائی بھی ضروری ہے. وہ فرسٹ ڈویژن کے لیے محنت کر رہی ہے تاکہ کسی اچھے کالج میں داخلہ ہو سکے جو اس کے والدین کی بھی خواہش ہے. مگر نومی زبردستی کر رہا تھا. اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ قدم تک لے چلا. مہنور ڈر گئی. نومی کی گرفت بہت سخت تھی. وہ تو اس کے چند کلاس فیلو سے تلاش کرتی آئی ہوں گی تو اس کی ہمت بڑھی. وہ نومی کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ چھڑا کر ان کے ساتھ اسکول آ گئی. ان کے اسکول پر اس نے بتا دیا کہ وہ اس لڑکے کو جانتی نہیں. وہ خود ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے. اس کی ایک سہیلی نے کہا خبردار ایسی غلطی نہ کرنا. مجھے تو یہ کوئی لفنگا لگتا ہے. تم اس سے سختی سے بات کرو. ہمارے مہذب میں بھی حکم ہے مذہب میں کہ غیر مرد سے عورت کو سختی سے بات کرنی چاہیے. نرمی مرد کو نڈر بناتی ہے. تم تو ڈر رہی ہو. مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ شور کر کے لوگوں کو متوجہ نہ کرے. تم الٹی بات کر رہی ہو. اگر وہ غلط حرکت کرے تو شور تمہیں مچانا چاہیے. اگر اس سے طرح ڈرتی رہی تو وہ تم پر حاوی ہو جائے گا. تم اس کے فریب میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھاؤ گی. ماں باپ کی بدنامی ہوگی اور تمہاری زندگی خراب ہوگی. میری امی نے مجھے بہت سختی سے منع کیا کہ کسی لڑکے کی بات نہ سننا. ان کی بات کا دھیان کروں. بس اپنی پڑھائی سے کام رکھوں. اسی میں بھلائی ہے. لڑکوں سے دوستی تو بہت ہی غلط ہے کیونکہ ایسے ویسے لڑکے راہ چلتے لڑکے بہت چلاک ہوتے ہیں. مطلب نکال کر رفو چکر ہو جاتے ہیں. اس نے کئی واقعات سنائے جو اس کی امی نے اسے ثبوت کے طور پر سنائے تھے. مانور کچھ سوچی کچھ نہ سمجھی مگر ڈر گئی. اس نے تنہا نکلنا چھوڑ دیا. اسکول آتے وقت بھی وہ کسی نہ کسی لڑکی کا ساتھ تلاش کرتی. نومی مگر چھٹی کے وقت منتظر رہتا. پھر لڑکیوں نے پرنسپل سے اس کی شکایت کر دی. پہلے دن تو اسے تنبیہ کی گئی. پھر پرنسپل کی ہدایت پر چوکیدار نے اس کی مرمت کر ڈالی اور پولیس کا ڈر اور ڈراوا دے کر اسے دور بھگا دیا. مہنور نے سنا تو بہت ڈری. فطری طور پر ایک بزدل لڑکی تھی مگر نومی کو مسلسل دیکھ کر کچھ بے تکلفی ہو گئی تھی. لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ اس کی بات مان لیتی. امتحان کے لیے چھٹیاں ہو گئی اور سینٹر بھی دور تھا. نومی نظر نہ اور وہ بہت مصروف ہو گئی. فرسٹ ڈویژن کے لیے اس کی محنت میں شدت آ گئی تھی. وہ تقریباً بھول ہی گئی کہ کوئی لڑکا نومی تھا جس نے اسے ڈسٹرب کیا تھا بلکہ اظہار محبت بھی کر ڈالا جبکہ وہ محبت کے جذبے سے آگاہ نہ تھی. نہ ہی ایسی باتیں پسند کرتی تھی. گھر کا ماحول بھی مذہبی تھا. خاندان بھی روشن خیال نہ تھا. گو کہ بہت فرسودہ نہ تھا. جائز آزادی تھی. لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی تھی. اتنی زیادہ پابندی نہ تھی. کالج پہنچنے تک وہ برے بھلے میں تمیز کرنے لگی. اسے اپنے حدود سے آگاہی ہو گئی. بلکہ اب تو اسے دراک ہونے لگا کہ کچھ ہونے والا ہے. اس کی چھٹی ہی سے اسے خبردار کر دیتی. وہ ہوشیار ہو جاتی. کبھی وہ اپنے خیالات اور خدشات کو زبان دیتی تھی. کچھ لوگ مذاق اڑاتے کچھ غور کرتے. تائی تو اس کی قائل ہو گئی تھی. وہ اسے ولی سمجھنے لگی. یہی حصے جو شادی کے وقت اسے کسی برے وقت سے آگاہ کر رہی تھی مگر کوئی سننے کو تیار تھا نہ ماننے کو. اماں کا کہنا تھا لڑکا انجینئر اب باہر ہے. اس کی ماں کا کہنا تھا اس کے پاس سب کچھ موجود ہے جہیز کی طلب نہیں ہے. ابا کو جلدی تھی. بھیا صاحب کسی سے واقف نہ تھے. لڑکے سے مل کر سب نے اوکے کر دیا اور اب وہ اس کے شوہر کی حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود تھا. وہ بھولی بصری کہانی نہ عمری کی حماقت. نومی ہاں وہ نومی تھا. ڈرونی میں تمہاری بھابھی کی اجازت لیس سے آیا ہوں. صرف 10 منٹ کا وقت ہے میرے پاس. میری بلبل میں تمہارے حسن کو خراج پیش کرنے آیا ہوں. وہ جہرانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا. دیکھیں کل تو رخصتی ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مزید پیچھے ہٹی. رخصتی کیسی رخصتی؟ ہاں بولی لڑکی. میں رخصتی کا جھنجٹ نہیں پالنا چاہتا. نہ میرا ایسا کوئی ارادہ تھا. میں تو تم سے انتقام لینے کے لیے آیا ہوں. یہ سارا چکر ہی میں نے تمہیں برباد کرنے کے لیے چلایا. میرا یہاں کوئی گھر نہیں. آیا سمجھ میں؟ مانور کے جسم کا ایک ایک رواں کھڑا ہو گیا. وہ نمی کی ددہ دلیری پر حیران ہوگی. لیکن وہ جو آپ کی امی اور بہنیں وہ میری کوئی نہیں ہے. وہ گرا کر اس پر چپٹا. اور مجھے دیر پسند نہیں ہے. تم نے پرنسپل سے شکایت کر کے میری پٹائی کروائی. کوئی مرد اپنی تسلیل نہیں بولتا. تم نے مجھے میرے مقصد میں ناکام کیا تھا. میں تم سے ہی تمہیں حاصل کرنے کا منصوبے کے ساتھ آیا تھا. نومی کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا. وہ اس پر کسی شکرے کی طرح چپٹا. وہ اسے استعمال کرنے پر تلا ہوا تھا. دیکھیں اب ایسا نہیں کر سکتے. میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں. مہنور اس کے حملے سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی. نومی جذبات کے غلبے کے زیر سے اندھا ہو رہا تھا. ہاں یہ بھی میرا پلان تھا. میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر پر ہی برباد کر کے اپنی انا کا تسکین پہنچانا چاہتا تھا. مجھے تمہارے سارے بہانے یاد ہیں. اب تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں. اس نے مانور کا دوپٹہ کھینچ کر پیچھے پھینک دیا. مانور مگر اب شیرنی بن چکی تھی. غصہ تو اس کو بھی آ رہا تھا. اچانک نومی نے جیب سے کچھ کاغذات نکالے. ایک ہاتھ سے مانور کو جکڑ چکا تھا. یہ لو یہ طلاق نامے شریعت کے مطابق نکاح کے بعد ہی میرے دوستوں کی موجودگی میں اس پر سائن کیے ہیں تاکہ تمہیں بے عزت کر کے خود آزاد ہو جاؤں. ہاں تمہاری بھابھی باہر ہے. دروازہ بند کر کے کھانا کھانے جا چکی ہے. اب تمہیں مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ کہاں ہے پرنسپل؟ اسکول کا چوکیدار بولو. مانور اس کی گرفت میں کسمسائی. وہ شیرنی اب زخمی شیرنی بن چکی تھی. خود کو کھینچ کر دروازے تک پہنچی. دھڑے سے ٹکرائی اور اس کے حلق سے تیز بلند چیخ برآمد ہوئی. بھابھی! وہ ہنستے ہوئے آ کر سے چپک گیا اور اسے پہلے کہ کوئی بدتمیزی کرتا مانور نے اسے زور سے دھکا دیا. دروازے پر لڑکھڑاہٹ سن کر مانور کی چیخ سن کر بھابھی جو وہیں کھڑی تھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. اس کا منہ حیرت سے کھل کے اندر کا منظر بھی عجیب تھا. مانور دروازے پر گری پڑی تھی.
नोमी से खींच रहा था। इधर भाभी अंदर आए, साथ ही खाला का बेटा राशिद जो अपने फौजी यूनिफॉर्म में था, इसकी शादी अटेंड करने के लिए अपने यूनिट से सीधा इधर आया था। अंदर आ गया। वो हैरान अंदाज का अंदर का सीन देख रहा था, मगर आने वाहिद में कुछ समझ गया। इसने नोमी को कॉलर से पकड़कर घसीटा। भाभी ने महानूर को उठाया जो मदद पहुंचते ही निढाल हो गई थी। राशिद ने सवालिया नजरों से महानूर को देखा। ये सलूक होता है आपके घर में दामाद के साथ? नोमी लड़खड़ाई आवाज में बोला। इसके कदम भी बराबर ना थे। वो गिनने को था, मगर राशिद ने इसे बाजू से थाम कर रखा था। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि नोमी हिल भी ना सका। क्या हुआ है महा? राशिद ने पूछा और इसकी हमदर्दाना आवाज ने महानूर के जिस्म में बिजली भर दी। झपट कर पलंग से वो कागजात उठाए राशिद के हाथ में दे दिए जो नोमी ने इसके मुंह पर मारे थे। वो खुद पलंग पर गिर गई। जिसे माँ बाप की इज्जत के लिए इसने खुद को संभाल कर रखा था, आज वो इज्जत को किस मंजिल पर ले आई थी। महज नदानी की बदौलत नोमी खसियानी हंस ही हंस रहा था। अरे ये तो मजाक मजाक में लिखा था मैंने, बस यूं ही तंग करने के लिए। राशिद ने भाभी को कागजात दे दिए। सच कहता हूँ मैं बस अपनी ही ऐसे ही जज्बाती हो गया था। नोमी अब घबराया हुआ बल्कि खूब सर्द नजर आ रहा था। राशिद ने इसको मजबूती से थामा हुआ था। भाभी ने बढ़कर नोमी को जोर से थप्पड़ मारा। इस वक्त अम्मा अंदर आ गई। भैया आगे। कमरे की फिजा कशीदा हो गई थी। भैया ने बढ़कर अम्मा को कागजात पकड़ाए। वो तो वहीं पलंग पर गिर गई। महानूर पर कपकपी तारी होगी। खुदा की कसम ये मजाक है, हल्फन कहता हूँ मजाक है। नोमी चिल्ला रहा था। भैया की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या समझे। तभी भाभी लपक कर अलमारी तक गई। खुले पर्स से उन्होंने छोटा टेप रिकॉर्डर बरामद किया और इसे सेट करके चलाया। अभी तक की सारी गुफ्तगू नोमी की बेहुदा बातें और आवाजें रास फाश हो गया था। अब नोमी को हाँप रहा था। भैया जो गुमगो में थे इश्ताल में आ गए। नोमी की लड़ती टांगों की परवाह किए बगैर इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। राशिद ने कहा छोड़े भाई, अभी पुलिस के हवाले करता हूँ इसे। नोमी की हालत खराब थी। लड़ते कांपते वो कुछ आमदी कर रहा था। फिर इसने संभल कर ही बात की। ये तो कागजात कल ही मैंने लिख कर साइन कर दिए थे। इनकी कोई हैसियत नहीं। अब मैं सारी उम्र इसको तलाक नहीं दूंगा। पड़ी रहे। अम्मा ने ना बोला जा रहा था ना खड़े होने की सकत थी। राशिद कह रहा था खाला जान शुक्र अदा करें, इज्जत बच गई। ये चीज जो कह रहा है कहने दे, अभी पता चल जाएगा। झूठ बोल रहा है ये। नोमी की माँ बहनें और इसके दोस्त पुलिस के नरगे में थे। माँ बहनों ने बताया कि वो ये लड़का खुद ही इनके घर आता था। वारिस है। मुझे माँ कहने लगा लड़कियों को बहन बना लिया। हमें तो भला लगता था, घर के काम भी कर देता था। इसने हमसे खुद ही शादी की ख्वाहिश की। इसके बताए हुए घर हम रिश्ता लेके हमारा इसमें कोई फायदा ना था ना नुकसान। मैंने तो महज शरारत में टेप रिकॉर्डर लगाया था। भाभी सबको बता ली ताकि महानूर को बाद में छेड़ूं। क्या खबर थी कि ये इतना अहम सबूत होगा। पुलिस ने दोस्तों से भी सब उगलवा लिया। तलाकनामे पर इसने निकाह के बाद ही साइन किए थे और गवाही दोस्तों से करवाई थी। इस वक्त खाने के लिए सब जा चुके थे। नोमिनी ने बताया कि इन लोगों ने भी इसकी बहन से शादी करके इसे तलाक दी थी, इसलिए वो इंतकाम ले रहा है। हमने साइन किया और खाना खाने चले गए। कर्ज ये कि शादी का घर आन वाहिद में शोक में डूब गया। भाई जान शुक्र अदा करें, खाला जान नफल अदा करें, कुछ नुकसान नहीं हुआ। राशिद बराबर समझा रहा था। दोस्तों की गवाही के बाद नोमी थाने में था और जेल इसका मुकद्दर। दोस्तों ने भी जान छुड़ाई मगर अम्मा को रसवाई के गम ने मरीज बना दिया। ये तो बार बार कहती रही कि अच्छी तरह तहकीक करवा ले। मेरा दिल नहीं मानता। मैंने ही परवाना की। मैंने सोचा किसी तरह अपने घर बार की हो जाए। खाला जान क्या बेटियां बोझ होती है कि किसी तरह भी उतार फेंको, ख्वा कुआं हो या खाई। बेटे बेटी से फर्क रखना हमारा वतीरा बन गया है। बेटा मोहब्बत तो बेटे से भी इतनी होती है जितनी बेटी से है। बेटी के नसीब बच्चे हों तो जितनी खुशी माँ बाप को होती है तुम अंदाजा नहीं कर सकते। हमने तो सबसे अच्छा देखकर ही रिश्ता किया था। आखिरी बड़ी की भी शादी की थी, वो खुश है। भूल रही है वो शादी अपनों में हुई है, गैरों में नहीं। गैरों में बेटी देते हुए आप लोगों ने छानबीन की ही नहीं, बस लड़के को देखा और इसकी लफाजी पर यकीन कर लिया। फिर आप कहती हैं बेटी के नसीब बच्चे नहीं। बहरहाल शुक्र अदा करें कि नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह ने मदद की है। वरना ताई ने भी अब्बा अम्मा को तसल्ली दी। अरे मैं तो लड़की की सूरत देखकर ही समझ गई थी कि इसका दिल राजी नहीं है। पहले कभी कई बार इसे वक्त से पहले मालूम हो जाता है कि क्या होने वाला है, मगर तुम माँ बाप इस बात पर यकीन नहीं करते। सोचा कि रुखसती के बाद इसे छोड़कर चला जाता तो क्या होता। बस इस बार मैं कुछ ना सोचूं। अल्लाह की बेहतरी इसी में थी। बच्ची को दिलासा दो। कैसा पीला रंग हो रहा है, मुरझा गई बच्ची। इसका तो कोई कसूर नहीं। और इस टेप की बातें तो साबित करती हैं कि मानू ने इसकी हौसला अफजाई की नहीं बल्कि मार भी खवाई। ऐसी लड़की के माँ बाप होने पर तुम्हें फख्र और करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि शहाब मियाँ तो इस बच्ची से मुखातिब ही नहीं होते। अरे बाबा, इसको क्यों तुम लोगों ने मुजरिम बना दिया है। मुंह छुपाए कमरे में पड़ी रहती है। इसे बाहर बुलाओ, इसे प्यार करो, भूल जाओ कि इसके साथ कोई वाकया हुआ है। ताई ने देवर और देवरानी की खूब खबर ली। मानू शुक्र अदा करती कि टेप में कहीं भी इसके पार में मुलाकात का जिक्र ना था। वो नोमी की शुक्रगुजारी थी कि उसने कहीं भी ऐसी बात ना की थी, वरना वो भी मुजरिम ठहराई जाती। इसके बावजूद तो अब्बा अम्मा का सामना करने से शर्माती। वो खुद तो कुछ ना कुछ इस जुर्म में शरीक थी ही। ख्वाह वो बचपन की नादानी हमाकत या पागलपन। ना जाने इन लड़कियों का अंजाम क्या होता है जो इस किस्म के अमल की मुर्तकिब होती हैं। माँ बाप की मोहब्बतों का सिला क्या इस तरह देना चाहिए? अपनी चंद रोज़ा जज्बातियत तो दिलचस्पी के एवज बदनामी, रुसवाई, ओह कितना तकलीफ दे और साथ ही खतरनाक अमल होता है। वो खुद पर नफरी भेजती।
شادی کس طرح غمی میں بدل گئی تھی. اماں بیمار، ابا خاموش. لوگوں کے مختلف آرا، تجزیے، تبصرے، ہر کوئی تائی امی نہیں ہوا کرتا، اور نہ ہی خالہ امی جو مستقل شکر ادا کرنے کی تلقین کرتی. انہیں مانور کے کردار پر پورا یقین تھا. اس معصومیت اور پاکیزگی کی گواہی دیتے نہ تھکتی، مگر مہنور خود کو معصوم نہیں سمجھتی تھی. کچھ نہ کچھ تو اس کی غلطی بھی تھی. اس کی سزا نہ جانے کب تک اسے جھیلنا تھی. پھر کچھ دن کے بعد ابا نے اپنے حصار کو توڑ کر مہنور کو گلے لگایا، پیار کیا، سمجھایا. تمہارا کوئی قصور نہیں، پھر کیوں کمرے میں قید رہتی ہو؟ باہر آؤ، تمہاری ماں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تمہاری سہیلیاں تمہارا پوچھتی ہیں. کسی کو بھی اس معاملے میں تم پر شک نہیں ہے بیٹا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو چکا ہے. وہ ابا سے لپٹی آنسو بہا رہی تھی. زبان سے کچھ کہہ نہ سکی، مگر ابا نے اسے رونے دیا. بیٹا یہ دنیا ہے، یہاں تو روز ایسے تماشے ہوا کرتے ہیں. یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا، مگر معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے. مگر اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور تم بھی ان اچھے لوگوں میں ہو. جو کچھ ہوا اس میں میری جلد بازی کا بھی دخل ہے. خیر اب اس تکلیف دہ واقعے کو بھلا دینا ہی بہتر ہے. سمجھو وہ ہماری زندگی میں ہوا ہی نہیں. ابا نے تو سارے کانٹے چن لیے. اماں تو یوں بھی تائی امی کے زیر و تاب تھی. تائی کو تو اس پر ایک ایسا یقین تھا جیسے وہ پیر با ولی ہو، جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ان کی پبلسٹیز نے بھی خاصا کام دکھایا تھا، اور وہ لوگوں کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ مہنور بے قصور ہے. وہ لڑکا ہی خبیث اور لوفر تھا. مہنور نے بھی خود ساختہ قید ختم کر دی. سب کچھ نارمل ہو گیا تھا. ماحول، گھر کی فضا، سب کے رویے. شازیہ جو بہت ہی شرمندہ تھی، رو رو کر معافی مانگتی. اچھا جو ہوا تمہاری زندگی محفوظ رہی. اچھا ہوا، ورنہ رخصتی کے بعد پھر اور اب تو اس کا منہ بولی ماں بھی بتاتی ہیں کہ وہ تو تھا ہی بد کردار. اس نے ان کا قرض ادا کر دیا تھا، جس کے بدلے انہوں نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی. ان کی خوش نصیبی کہ ان کی بیٹیوں سے تعلق رہتا تھا، مگر آئے دن اس کا تھانے میں بسیرا ہوتا ہے. اس کی خراب شہرت کی وجہ سے انہوں نے گھر بدلا تھا، لیکن وہ انہیں تلاش کرتا ہوا آ گیا. کچھ عرصے کے لیے دبئی گیا تھا. انہوں نے کہہ دیا تھا شادی کے بعد اپنا ٹھکانہ تلاش کر لینا. اس نے یقین دلایا کہ وہ اپنے دوست کے گھر رہے گا، پھر بیوی کو دبئی لے جائے گا. اس کے سبق پڑھانے پر وہ اداکاری کے جوہر دکھاتی رہی. اب وہ معافی مانگنے کے لیے آنا چاہتی ہیں. ان کی بیٹی کی بھی شادی ہونے والی ہے. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اور اماں نے انہیں معاف کر دیا، اور ان کی بیٹی کو دعائیں بھی دیں. دراصل وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اماں کی آہ ان کی بیٹی کے نصیبوں کو نہ کھا جائے. حالانکہ مانور بھی کسی کی بیٹی تھی، مگر اس وقت انہیں یہ خیال نہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے کسی کی بیٹی کی زندگی سے کھیل رہی ہیں. غلط بیانی کرتی رہی، گو کہ مانور کو ان کے رویے اکھڑے اکھڑے سے لگتے تھے. پھر دبئی سے ایک رشتہ آیا. اماں نے مانور سے پوچھا. تائی امی کی وساطت، اور مانور جو خود بھی تائی امی کی محبتوں کے اسیر بھی تھی، قدردان بھی، ان کی فہم و فراز کی قائل تھی. جانتی تھی تائی کبھی بھی ان کے لیے غلط رشتہ نہیں لائیں گی. میرے لیے یہی بہتر ہے، ان کے دل نے گواہی دی. اس پر اس کو تصویر بھی دکھائی گئی. شاید اس کے صبر کا نام تھا، یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے معافیوں کا صلہ. اس کے دل کو اب قرار آ گیا تھا. نہ کسی خدشے نے سر ابھارا، نہ کوئی اضطراب پریشان کر سکا. وہ چپ چاپ اس شخص کی بیوی بن گئی جو ایک بیوی کو طلاق دے چکا تھا اور ایک بچے کا باپ تھا. اس بار ابا نے خاصی چھان بین کی تھی، اور جو ان کے تائی کی سفارش بھی تھی کسی نے بھی تراس نہ کیا. تائی کی ان لوگوں سے رشتہ داری تو لڑکے کی ماں سے دوستی تھی. اماں کو دبئی کا رشتہ اس لیے بھی پسند تھا کہ بیٹی کی سسرال نزدیک ہے اور دبئی میں عیش کرے گی. اس رشتے میں کئی الجھنیں تھی. وہ دوسری بیوی ہوگی، ایک بچے کی ستیلی ماں، پتہ نہیں کیسا رویہ ہوگا. مگر تائی نے ہر طرح اطمینان دلایا تھا. بیٹیوں کے نصیب نہ جانے کیا ہیں، یہ بھی ایک جوا ہے یا کیا، کس طرح اطمینان ہوتا نہیں. کھڑکی سے صبح کی کرن نے پردوں کے درمیان جھرری سے اندر جھانکا تھا. روشنی سیدھے مہنور کی آنکھوں میں آئی. پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی خواب دیکھ رہی تھی. کرنوں سے رقص نے واہلانہ استقبال کے سے ہنسی آ گئی. واہ میرے مولا، نیند نے سے بیدار کرنے کا اچھا طریقہ ہے. پردے کھسکائے تو پوری دھوپ اندر آ گئی. خوشگوار حرارت طبیعت میں سرور پیدا ہوا. دراصل وہ خوش تھی. اس کی زندگی کے خوشگوار لمحات. صبر و قناعت اس کی فطرت میں شامل تھی اور کوئی اعلیٰ درجے کے خواب میں نہیں دیکھتی تھی. ایک تلخ تجربے کے بعد اسے مزید صبر کی عادت ڈالی تھی. وہ ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی. سجاد سنجیدہ مزاج کے انسان تھے. انہوں نے اپنے سلوک سے اسے بہت زیادہ خوشی نہیں دی تو نہ خوش بھی نہیں کیا تھا. اسے علم تھا وہ بیوی کے جانے کے بعد خاصے ڈسٹرب رہے تھے. پھر ایک چھوٹے بچے کی پرورش. سجاد کی امی بہت ضعیف تو نہ تھی، مگر کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتی. بچے کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل تھا. فواد لاعبلی اور بے فکر نوجوان تھا. 2 نندیں شادی شدہ تھی. ایک سعودی عرب میں تھی، دوسری قریب کے محلے میں تھی. موقع ملتے ہی آ جاتی. اس کی نند ریحانہ نے کئی بار اسے سنایا کہ سجاد عورت کے بارے میں مشکوک ہے، انہیں عورت پر اعتبار نہیں. ریحانہ نے اسے کئی بار تنبیہ کی کہ اگر وہ سجاد کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرے گی سجاد اسے بددل ہو جائیں گے. ریحانہ اکثر شوہر کے ساتھ دیر رات میں آتی. مہنور کے لیے یہ وقت بیزاری کا ہوتا. دن بھر کی تھکن کے بعد رات تک جاگنا اس کے لیے مشکل ہوتا. سجاد تو معذرت کر کے سونے کے لیے چلے جاتے. مہنور کو اخلاقاً بیٹھنا پڑتا. گھر کے داماد کی خاطر مدارت کرنا پڑتی. زیادہ باتیں اس سے آتی نہ تھی. خاموشی سے ان کی خاطر کی جاتی. چائے، کافی، کیک یا کوک. ریحانہ تنقیدی نظروں سے اسے گھورا کرتی جبکہ نندوئی کی نظروں میں ستائش ہوتی.
جو ہی مانور کسی بھی کام سے کمرے سے باہر آتی، ریحانہ جھک کر ماں سے سرگوشیاں کرنے لگتی۔ وہ جانتی تھی یہاں آنے والی تمام خواتین محض نفس کی تقسیم کے ساتھ کیسا ہے، زبان سے ہی نہیں نظروں سے بھی یہی سوال کرتی، اسے بہت سب کی محسوس ہوتی۔ بعض اوقات ساس بھی ایسی جرا کرتی جیسے وہ مجرم ہو، حالانکہ شادی کے وقت اس نے ہر پہلو پر غور کر کے ہی آمادگی ظاہر کی تھی۔ اسے تائیہ میری پر بہت بھروسہ تھا، اسی لیے بچے کی موجودگی پر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور وہ بچہ اتنا پیارا تھا کہ شاید کوئی بھی لڑکی سے بدسلوکی یا نفرت نہ کر پاتی۔ پہلی نظر میں ہی سے اپنا سا لگا، گود میں لیتے اس کے نرم گرم لمس نے سے اپنے حصہ سحر میں جکڑ لیا۔ اس کے نرم ریشمی سنہرے بال، گوری رنگت اور چمکدار سے آنکھیں اس کو حسین بنانے میں مددگار تھی۔ وہ اسے گود میں بٹھا کر خوب پیار کرتی، گدگدی کر کے ہنساتی، نہلاتی، اس کے ساتھ لپٹ کر لوریاں سناتی، وہ ہر کام کرتی جو ایک ماں کے فرائض میں داخل ہے۔ وہ جانتی تھی کہ دراصل وہ اس بچے کی پرورش کے لیے ہی لائی گئی ہے۔ اس پیارے بچے کو اس کی ماں کا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماہنور نے کسی سے بھی سوال نہ کیا، کوئی وجہ جاننے کی بھی کوشش نہ کی، اسے ضرورت بھی نہ تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہتی تھی۔ سجاد چاہتے تھے وہ اس بچے کو ماں کا پیار دے، تحفظ کرے، اس کا خیال رکھے، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ سجاد بھی بہت کم کو تھا، نپی تلی ضروری گفتگو کے سوا فالتو بات نہ کرتے، اپنی اماں کے سامنے تو مانور سے مخاطب بھی نہ ہوتے، البتہ تنہائی میں اس سے بات کرتے بھی تو زیادہ تر سوالات بچے سے متعلق ہوتے، اس نے کیا کھایا، کتنا کھایا، کتنی دیر سویا، نہاتے ہوئے رویا تو نہیں، یا پھر اماں کے بارے میں، ان کی طبیعت کیسی رہی، دوائیں غذا، ان کے آرام کی۔ کبھی وہ سوچتی اس کی حیثیت محض ایک سیکرٹری کی ہے جس کو بس جواب دینا ہے۔ سجاد نے کبھی مانور کی ستائش نہیں کی، کبھی سے سراہا نہیں، وہ اس معاملے میں خاصے محتاط تھے، وہ پھر بھی ناخوش نہ تھی، اور امید تھی کہ کبھی ایسا وقت ضرور آئے گا جب وہ انہیں اپنی محبت اور صلاحیت سے اپنا گرویدہ بنا لے گی، ان کے سرد اور بے مہر رویوں کو تبدیل کر لے گی۔ اس کا دل ابھی تک تو کسی غیر معمولی یا پریشان کن واقعے کی خبر نہیں رہا تھا۔ اس کی وہ پوشیدہ حزبی جیسے سوئی ہوئی تھی جو پہلے اکثر اس کی الجھن اور اضطراب کا باعث بنتی تھی۔ کب وہ سجاد کو اپنی طرف راغب کرے گی، کب وہ اس کی صلاحیتوں سے آگاہ ہو کر اس پر محبت کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، یہ ایک سوالیہ نشان اور ساتھ کی منتظر تھی، مگر وہ بے چین نہ تھی۔ صبر، قناعت اور برداشت اس کی فطرت تھی، اور یہ خصوصیت کسی معاملے میں سے ناکام نہ ہونے دیتی تھی۔ فواد کی کلاس پکنک پر جا رہی تھی، اس نے ماہنور سے زبردست قسم کے لنچ کی فرمائش کی تھی، اور اب کچن میں اس کے سر پر سوا جلدی جلدی کی رٹ لگا رہا تھا۔ اس نے ریحانہ بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور ماہنور سے حلیم کی فرمائش کی تھی۔ فواد کے لیے بنانے کے ساتھ وہ حلیم کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ گھر میں کھانا پکانے والے بھی موجود تھے، مگر ریحانہ کو ماہنور کے ہاتھ سے پکی ہوئی حلیم کھانے کا موڈ تھا۔ سینڈوچز بنا کر اس نے ایک ڈبے میں رکھے فرینچ ٹوسٹ بنا رہی تھی، اور میٹھا زیادہ بنائیے گا، میرے سارے دوستوں کو میٹھا پسند ہے، یہ فرینچ ٹوسٹ تو بہت کم ہے۔ فواد کا منہ بن گیا، اتنے تو میں اکیلے کھا لوں گا، باقی سب کیا کھائیں گے؟ اچھا تو بھائی ایک ڈبل روٹی اور لے آؤ، میں بنا دیتی ہوں۔ ماہنور نے فرینچ ٹوسٹ گن کر ڈبے میں رکھتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریحانہ نے کچن میں آ کر سختی سے کہا، اب کیا تم دن بھر ان نواب زادے کے مفت خورے دوستوں کے لیے لنچ بناتی رہو گی؟ ہم بھی لنچ کے لیے آئے ہیں، چلو فواد اٹھاؤ یہ سب اور چلتے پھر تو نظر آؤ۔ انہوں نے ڈبے بند کر کے فواد کے ہاتھ میں ٹھونسے، فواد کا چہرہ اتر گیا، وہ کچھ کہنے کو ہوا، پھر منہ بند کر کے باہر نکل کے ماہنور کو تعصب نے آ گھیرا۔ کتنا خوش تھا، کچھ دیر پہلے تک چہک رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، لطیفے سنا کر ماہنور کو ہنسا رہا تھا، آنے واحد میں چہرہ فک ہو گیا، سنجیدہ بلکہ رنجیدہ ہو کر باہر نکل گیا۔ ارے بہن ہو کر یہ زیادتی، چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسا رویہ کسیانہ ہو گیا ہے بیچارہ۔ حلیم گھورتے وقت اسے فواد کا خیال آتا رہا، وہ خود بھی شرمسار تھی، مگر ریحانہ اسے کچھ کہہ نہ سکی۔ حلیم کافی اچھی بن گئی تھی، حالانکہ اس نے بے دلی سے بنائی تھی۔ کھانا کھا کر اور اپنے شوہر کے لیے حلیم کا ڈش لے کر ریحانہ تو چلی گئی، ماہنور بھی تھکی ہوئی تھی، عماد کو لے کر لیٹ گئی، اسے تپک تپ کر سلائے، خود بھی سو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی، شام کو آنکھ کھلی، عماد اس کی پلکیں نوچ رہا تھا، نتنوں میں انگلی ڈال کر جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر جاگی، عماد کی حرکت پر ہنسی آ گئی، اسے لپٹا کر گدگدا کر بولی، شرارت بس شرارت، شریر بچے دونوں ایک دوسرے سے کتا ہو کر کہکے لگا رہے تھے۔ نیند پوری ہونے کے بعد بچہ جس طرح چاقو چپند ہوتا ہے، عماد بھی اسی طرح شوخیوں پر آمادہ تھا۔ سجاد نے کمر میں داخل ہوتے کہہ کر کلکاریوں کا منظر دیکھا، ماہنور کی کمر دروازے کی طرف تھی، عماد نے نعرہ لگایا، بابا۔ ماہنور سنبھل کی، بال سمیٹ کر دوپٹہ اوڑھ لیا، عماد نے باپ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، اسے گود میں اٹھاتے ہوئے سجاد نے کہا، امی کو ابھی تک چائے نہیں ملی، کیا سلیمہ کہیں گئی ہے؟ ماہنور اوہ کہہ کر اٹھی، گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے زبان دانتوں طرح دبا کر بولی، مجھے نیند آ گئی تھی، ابھی عماد نے جگایا، ورنہ پتہ نہیں اور کتنا سوتی۔ کچھ شرمندہ سی باہر جانے لگی تو سجاد نے کہا، میں نے سلیمہ کا پوچھا ہے، وہ پتہ نہیں، ابھی دیکھتی ہوں، شاید امی نے کہیں بھیجا ہو۔ گھر کے کسی فرد کے بارے میں لا علمی کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ چپتا ہوا لہ جاتا وہ، میں تو عماد کو سلانے لیٹی تو خود بھی سو گئی۔ اس وقت سلیمہ برتن دھو رہی تھی۔ بہرحال گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کی ہے، سجاد نے کہا۔ انہوں نے تو کہا تو نہیں، مگر ماہنور نے خود نتیجہ اخذ کر لیا کہ ایسی بے خبری میں کوئی بھی اندر آ کر گھر کا صفایا کر سکتا ہے، وہ جرا کرتے تو غلط نہ تھا۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر اس نے ساس کے پاس آ کر پوچھا، امی سلیمہ آپ سے پوچھ کر گئی ہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھتی، میں کون ہوتی ہوں؟ گھر کی بیگم تم ہو، تم نے ہی کہیں بھیجا ہوگا، میں تو عماد کو سلاتے سلاتے خود بھی سو گئی، ابھی آنکھ کھلی ہے، اس نے بتایا۔ لو، میں تو ایک منٹ کے لیے بھی سو نہیں سکی، پیٹ میں مروڑ ہو رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ ہلکی چائے
یا کعوہ مل جاتا، کیسی حلیم تھی کہ ہضم ہی نہ ہوئی۔ منحوس وہ درد کے توبہ، میں نے حلیم بے دلی سے پکائی تھی۔ مانور حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ سجاد نے اندر آتے ہوئے حلیم کا ذکر سنا۔ اچھا حلیم کہاں سے آئی تھی؟ آئی کہاں سے؟ تمہاری بیوی نے بنائی تھی؟ امی کا لہجہ خاصا الگ تھا۔ سجاد نے امی کے لہجے کی طرف توجہ کیے بغیر بڑے شوق سے پوچھا، اچھا آپ کو حلیم بنانا آتی ہے؟ انہیں شاید حلیم بہت پسند تھی، بس ایسے ہی کوئی خاص نہیں۔ وہ جھیم گئی، چائے کے ساتھ حلیم کیسا رہے گا؟ کیوں امی؟ سجاد نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں کھاؤ اور پیٹ میں درد کروا لو، ایسا ہی ہے۔ امی پھر خفگی سے بولی اور منہ موڑ کر بستر ٹٹولنے لگی۔ مہنور کو چونک سی گئی مگر اسے پیٹ درد نہ تھا، اس لیے کچن میں آ کر چائے بنانے کے علاوہ حلیم گرم کر کے اس میں پیاز کا تازہ بگار لگایا۔ گرم مسالہ ہرا مسالہ ٹرے میں رکھا۔ سجاد نے چائے سے پہلے حلیم ہی لی تھی اور کھاتے چلے گئے، پھر چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کر خود بخود ہنسی ہے۔ دراصل دوپہر کو لنچ کا موقع نہ ملا، بھوک بھی تھی اور حلیم مزیدار بھی تھی۔ اب اگر پیٹ میں مروڑ ہوئے تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ مانور چپ رہی مگر خوش ہوگی، کم سے کم اتنا تو کہو اللہ نہ کرے وہ کچھ شوق ہوئے، میں نے دل میں کہہ دیا تھا۔ وہ بھی مسکرائی۔ پھر ساس نے پوچھا، امی درد کی دوا دے دوں؟ اب ساس سے پوچھا، اب درد تو نہیں ہے؟ نہیں اب ٹھیک ہے، چائے پی کر ختم ہوئی۔ اس کمبخت کی خبر تو لوگ کہاں مر گئی۔ مہنور سلیمہ کی تلاش میں سرونٹ کوارٹر میں گئی، وہیں ہوا وہ بھی سو رہی تھی۔ آواز دینے پر آنکھیں ملتے اٹھی، کچھ اندازہ ہے تمہیں کتنی شام ہوگی؟ ہائے بی بی پہلے ہی جگا دیتی، اب تو مغرب ہو رہی ہے، میں سمجھی تم کہیں باہر چلی گئی ہو۔ بس بی بی وہ حلیم تازی چڑھی تھی، ایسا بستر پر گری کہ خبر ہی نہ رہی۔ سلیمہ کی کیفیت طاری ہو گئی، اب پتہ نہیں سجاد کیا کہیں گے۔ اسے ہنسی آ گئی۔ اچھا اب اٹھو، رات کے کھانے کا بھی کچھ کر لو۔ رات کے کھانے کا؟ بڑی بیگم نے تو اتنا حلیم کھایا کہ 3 دن کچھ نہ کھائیں گی۔ مانو نے سے گھورنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ مغرب کے بعد فواد آیا، آتے ہی اشاروں سے راہانہ کو پوچھا کہ گئی؟ مانو نے گردن میں کے اشارے سے اقرار کیا، ہاں گئی، شکر ہے۔ اسے لمبا سانس لیا، کچھ میرے لیے بھی چھوڑی ہے کہ سب ختم کر گئی؟ کیا ریحانہ آئی تھی؟ سجاد نے پوچھا۔ ریحانہ اور سجاد جڑواں تھے جی، ماں عیال کے بچوں کو گھر چھوڑ آئی تھی، آتے ہی حلیم کی فرمائش کر کے بھابھی کو کچن کی زینت بنا دیا۔ میرا لنچ ادھورا رہ گیا، میرے دوستوں کو مفت کھورے کا لقب بتا کر کے مجھے باہر نکال دیا، یقیناً شوہر نامدار کے لیے ڈونگا بھر کر لے گئی ہوں گی، عیال نے تو یہی پیٹ کا کنواں بھر لیا ہوگا۔ اف کتنا بولتا تھا فواد، اس کی گاڑی روانہ ہوتی تو رکنے کا نام نہ لیتی۔ مہنور اسے بھی گھور کر رہ گئی۔ بھائی سوری سب فواد، سجاد نے قوم کا تعصب کا اظہار کیا، حلیم تو میں نے چٹ کر لی، پتہ نہیں ابھی تک مروڑ کیوں نہیں ہوئے۔ ہائے، فواد دھپ سے کرسی پر گرا، میں نے تو پکنک بھی خالی پیٹ منائی حلیم کی خاطر، اب بھوک سے پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہیں۔ زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مہنور نے سے گھورا، وہ فضول کی اداکاری کرا تھا، تمہارے لیے میں نے الگ نکال کر رکھ لی ہے، ابھی گرم کر کے بگار لگاتی ہوں، جاؤ بہن سے لے لو۔ اوہو، سجاد قدرت کی حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اتنی بچ گئی تھی، مجھے معلوم ہوتا تو میں اور کھاتا۔ ویسے ہے تو یہ انہوں نے کہ ریحانہ آپا کی فیملی سے کچھ بچا کر رکھنا بھابھی کا کمال ہے نا، جمال ہے۔ گھر کا کوئی فرد دکھانے کے وقت موجود نہ ہو تو کھانے کے وقت موجود نہ ہو تو اس کے لیے رکھنا تو چاہیے۔ فواد ابھی جا کر نہاؤ، پھر کھانا لگتا ہے تو سب کے ساتھ کھا لینا ہے میں یعنی کہ میں کھانے کے وقت تک انتظار کروں تاکہ میز پر حلیم کا ڈونگا مجھ سے پہلے بھائی صاحب کے سامنے پہنچے؟ نہ میں ایسی رعایت دینے کے خلاف ہوں، بعد میں نہاؤں گا، پہلے پیٹ پوجا۔ وہ کچن کی طرف دوڑ گیا۔ سجاد ہنس کر بولے، اس لڑکے کا بچپن نہ جانے کب جائے گا۔ پیالے میں حلیم لے کر کھاتا وہ پھر آ گیا، مزہ آ گیا بھابھی، ایسی زحمت آپ اکثر کر لیا کریں، مگر ریحانہ آپا کے سامنے نہیں، میری تو پکنک ہی خراب کر دی ریحانہ آپا نے۔ پھر وہ سجاد کو اپنی پکنک کے بارے میں بتانے لگا کہ کس طرح فرنچ ٹوسٹ بھی ریحانہ نے بنانے نہ دیے۔ وہ اپنی اس ٹریجڈی پر اس قدر اداس ہو گیا کہ سجاد کو بھی ہمدردی کرنا پڑی۔ مہنور ساس کے پاس آ گئی، ان کی خیریت وقفے سے نہ پوچھی جائے تو وہ خفا ہو جاتی تھی۔ سلیمہ اس وقت کھچڑی بنا رہی ہے، امی آپ کے پیٹ میں درد تھا، سجاد اور فواد نے بھی حلیم کھائی ہے، رات میں ہلکی غذا اچھی رہے گی۔ ارے میرے پیٹ کا درد تو کب کا ٹھیک ہو گیا، تم نے تو میری چڑھی بنا لی ہے، تم قیمہ آلو بھی بنوا لو، میں تو روٹی کھاؤں گی، کھچڑی مجھے پسند نہیں۔ ساس نے آرڈر دیا اور وہ دوڑی کچن کی جانب، تاکہ سلیمہ کو نہیں یاد آیا۔ دیکھانے پر کھچڑی اور قیمہ آلو دیکھ کر فواد نے تو کھانے سے پرہیز کیا، کچھ دیر پہلے تو حلیم سے پیٹ بھرا تھا، سجاد نے کھچڑی اور دہی لی۔ ساس نے اصرار کیا، انہوں نے کہا، اے بیٹے تم یہ قیمہ آلو کھاؤ، یہ کیا بیماروں کی غذا کھانے لگے، دیکھو کتنا مزیدار چٹپٹا سالن ہے، کماؤ مردوں کو اچھی غذا کھانی چاہیے۔ امی کماؤ مردوں کو صحت کی بھی پرواہ کرنی چاہیے، بلکہ ہر شخص کو رات میں ہلکی پھلکی غذا کا خیال رکھنا چاہیے، جبکہ دن میں حلیم کھایا ہو تب تو آپ کے بھی پیٹ میں درد تھا، آپ کھچڑی کھا لیتی، قیمہ آپ کے لیے مضر ہے۔ امی سجاد کی بات پر خفا ہوگی، منہ بنا کر بولی، انسان کو ہمیشہ پسند کا کھانا کھانا چاہیے، درد کا کیا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن حفظان صحت کا خیال بھی ضروری ہے تاکہ بیماری پاس نہ بٹکے۔ وہ قیمہ کھاتی رہی، سجاد کھچڑی، اور پھر وہی ہوا۔ سلیمہ ان کے کمرے میں رات گزارتی تھی، اس نے بتایا کہ بڑی بیگم صاحبہ رات میں پیٹ کے درد سے بے حال ہو رہی، باتھ روم کے چکر لگاتے نہیں پیٹ خراب ہو گیا۔ سجاد گھبرا کے دوا لا کر کھلائی، کچھ دیر بیٹھے رہے، فواد بھی آ گیا۔
امی نے صبح ہی ریحانہ کو فون کر دیا تھا، وہ بھی بیٹی کے ساتھ آ گئی۔ آتے ہی اس موئی حلیم کی شان میں قصیدے پیش کیے جو دوپہر میں کھایا تھا اور رات کو اس قدر طبیعت خراب ہو کہ یہ وقت آ گیا۔ امی کا سنتے ہی آ گئی، ورنہ لیٹی تھی میں پھر وہ امی پر احسان دھر کر وہیں لیٹ گئی، یہ کہتے ہوئے کہ مانو نے جانے کیسے حلیم بنائی تھی، کیا چیز اس میں ڈالی تھی کہ سب بیمار ہو گئے۔ سب سے مراد وہ اور امی، پالنے والے کی ضرورت تھی جو ڈوئل کردار ادا کر سکے، ڈوئل کردار دونوں طرف سے انہیں مطمئن کرے۔ وہ اس کے اندازے کے مطابق پرانے زمانے کے مرد تھے جو عورت پر اعتبار نہ کرتے بلکہ مشکوک رہتے، انہیں جدیدیت پسند نہ تھی، خصوصاً عورت کے لیے وہ زیادہ آزادی کے قائل نہ تھے، نہ ہی موجودہ دور کے مادر پدر آزاد فیشن کا استعمال گوارا تھے۔ ان کے کئی رشتہ دار بہت آزاد اور ایڈوانس تھے، ان کی ترشی ہوئی زلفوں والی بیگمات جو میک اپ کمپنیوں کی چلتی پھرتی ماڈل نظر آتی، اونچے پائنچوں اور اریاں بازوں سے اپنا نظارہ کراتی پھرتی، ان لوگوں سے وہ گریز ہی کرتے تھے۔ کبھی کبھی مہنور ڈر جاتی کہ اگر سجاد کو ان کے لڑکپن کی نومی سے دوستی کا محال معلوم ہو جائے تو اس کے کردار سے بدزن ہو جائیں گے۔ وہ اپنی نوعمری کی حماقت پر بہت پشیمان تھی، مگر ریحانہ بھی اپنی فطرت سے مجبور تھی، اس لیے اعتراض کرتی رہی اور مانور اب زیادہ فکر مند ہوگی۔ کچھ ہی عرصے بعد ریحانہ نے اس سے کچھ اگلوانا چاہا، تمہارے خاندان میں تو تمہارے جوڑ کے کئی لڑکے ہیں، پھر تمہاری شادی کیوں نہ ہوئی؟ کیا تمہاری ماں کے تعلقات ان سے خراب تھے؟ وہ سمجھے بغیر انہیں دیکھتی رہی، بھلا یہ کیسا سوال تھا؟ آخر اپنی کنواری لڑکی رابیل کو جو ایک بچے کا باپ بھی ہے دینے کی کوئی تو وجہ ہوگی، تم اپنے خاندان میں ہی کھپ جاتی۔ وہ اس کی خاموش پرواہ کیے بغیر شیر ہو گئی، لوگ تو آج کل طبی نقطہ نگاہ سے برابر کی عمر کو جوڑ ڈھونڈتے ہیں، پھر تمہارے ابا نے کیوں یہاں رشتہ منظور کیا؟ پتہ نہیں، وہ لاچار ہوگی، کسی دن پوچھ لیتی، اتنا زیادہ فرق مناسب نہیں ہوتا، اپنی اماں سے ہی معلوم کر لو۔ اب دیکھو نا تم دونوں کی عادات اور مزاج میں کتنا فرق ہے، سجاد تو تم سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، تو کب تک یہ برداشت کرو گی؟ مگوں میں انہیں دیکھتی رہی، کیا مطلب تھا اس سوال سے؟ بالکل سمجھ میں نہ آیا۔ ساس نے ہی بیٹی کو جتایا، ارے کہاں مانتے تھے اس کے ابا؟ وہ جو ہماری کزن ذکیہ بہن ہے مہنور کی تائی، وہ بہت تعریف کرتی تھی اپنے سسرال اور سسرال کی لڑکیوں کی۔ مہنور کے نکاح اور طلاق کا قصہ سنا تو میں نے جھٹ رشتہ دے دیا، انہی کی کوشش سے شادی ہوئی۔ آپ نے کیوں نہ سوچا آپ کی بہن سے ہی؟ مگر مہنور نے ہی ان کے والدین کی لڑکی ہے، وہ تو تعریف کریں گے ہی۔ او بھائی، لڑکے والے رشتہ دیتے ہیں، ماننا یا نہ ماننا لڑکی والوں کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ تو جیسے انتظار میں بیٹھے تھے، جیسے ہی رشتہ گیا ہے فوراً اقرار کر لیا۔ آخر کیوں؟ ریحانہ کے لہجے میں طنز اور تلخی تھی، وہ اسے حقیر سمجھ رہی تھی یا بے جوڑ۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، فواد گنگناتا ہوا ادھر سے گزرا، اسے دیکھ کر اندر آگے، کیا ہوا بھابھی، آپ اداس ہیں، روئی ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں؟ کیا ریحانہ آپ گھر آئی ہیں؟ وہ زبردستی مسکرانا چاہا، نہیں، وہ گھبرا گئی مگر آنکھیں ڈبڈبا آ گئی۔ لگتا ہے ریحانہ آپا نے کوئی گل افشانی کی ہے، کالی اور کڑوی۔ او ہو بھابھی، ان کی باتوں کا اثر نہ لیا کریں، چلیں اٹھیں، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، سب مل کر کھائیں گے۔ مہنور ذرا سے بچنے کے لیے واش روم میں آ گئی، منہ ہاتھ دھو کر موڈ درست کرنے میں اسے چند لمحے ہی ملے، کمرے میں آتے ہی ٹھٹک گئی، ریحانہ موجود تھی۔ یہ فواد یہاں کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے ترچھی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سختی سے سوال کیا۔ شام میں کچھ احتیاط کر لیتی، سجاد نے کہا، بہانہ بنانا تھا کہ رات میں تو دراصل نند کے گھر دعوت تھی، وہاں ہلکا پھلکا کیا ملتا، تکے کباب، نان اور کلفہ آئس کریم، تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سب چیزیں کتنی پسند ہے۔ تو یہ کیسے؟ فواد نے سجاد کی طرف دیکھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اور بھائی نے بھی حلیم کھائی تھی، ہمارے تو درد نہ ہوا، میں نے رات کو کچھ کھایا نہیں، بھائی نے کھچڑی کھائی، آپ لوگوں بھی تو بغیر سوچے علم گلم کھا کر صحت خراب کر لیتی ہیں، مال مفت دل بے رحم، یاد رکھیے صحت افضل ہے، اس کے لیے کچھ احتیاط بھی چاہیے۔ ریحانہ جلبلا کر اٹھی، ہیں کیا کہا تم نے؟ مال مفت؟ ارے امی سن رہی ہیں آپ، صاحبزادے کی زبان دانی کو تو داد تو دیں۔ سجاد تم بھی چپ ہو کر سن رہے ہو؟ نہیں کیا بولوں؟ سجاد کچھ چسپٹا کے، اچھا زبان نہیں ہے تمہارے پاس، یہ سماج سے آ رہی ہو؟ چھوٹا بھائی بدتمیزی کر رہا ہے اور سب چپ ہیں، اس کا مطلب ہے تم اس کے ہاں خیال ہو؟ میں تو بھائی حلیم کی فرمائش کر کے پچھتائی، نہ جانے کس بدلی سے پکائی مہنور نے، کہ حلیم تو ہم نے اور بھائی نے بھی کھائی، آپ رات کی دعوت ٹال جاتی۔ فواد نے پھر ٹانگ اڑائی، درد اس کا نتیجہ اور کمزوری ہو گئی ہے، وہ نہ ہوتی، چپ رہو ورنہ اٹھ کر بھی پٹائی کر دوں گی، لحاظ نہیں کروں گی تمہارے قد کا۔ وہ چڑ گئی، امی چھوٹے ماموں صحیح کہہ رہے ہیں، رات بھر سے کتنی دوائیاں آپ نے کھا لیں، درد ہونے پر جلن، کھٹی ڈکاریں، بدہضمی کے پکے بھی آپ نے بہت کھائے تھے، ہم سب حیران تھے کہ امی کا پیٹ ہے یا قاضی کا حوض۔ ان کی بیٹی ہنس کر سنا رہی تھی، اچھا تو یہ میری بیٹیاں ہی مجھے نظر لگا رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور امی کو رات کی دعوت کا حال سنانے لگی، ان کی بیٹی داستان سجاد اور فواد کو سنا رہی تھی کہ کس نے کیا کھایا، کتنا کھایا، گرم گرم خوشبودار نان اور گرم سیخ کباب، چکن ٹکے، ٹھنڈا اٹھار کلفہ۔ مانور ان کی باتیں سن کر سب کی عادات اور فطرت پر غور کر رہی تھی، ابھی تک وہ ان میں سے کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکی تھی۔ فواد لڑکپن کے دور میں تھا، لاپرواہ اور بے نیاز، مہنور اسے سب سے چھوٹا ہونے کی رائے دیتی تھی، ریحانہ منہ پھٹ اور معترض طبیعت، جبکہ سجاد سنجیدگی کے کول میں بند۔ بڑی آپا جو سعودیہ میں تھی، مہنور اس کا ساتھ شاید 15-20 دن رہا تھا، وہ اسے بہت اچھی لگی تھی، فون پر بھی ان سے بات ہوتی تو وہ اسے کچھ
अच्छे मशवरे ही दिया करती थीं, जबकि रेहाना इनसे बहुत मुख्तलिफ थी। सजाद से तो वो पूरी तरह पर वाकिफ़ ना हुई थी, इन्हें तो अमार की फ़िक्र रहती। ज़्यादातर गुफ्तगू भी तो महानूर से इसी के बारे में होती कि वो नहाया या नहीं, चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा, दूध नेस्ले ज़्यादा शौक से पीता है या सादा दूध या रूह अफ़ज़ा। महानूर समझ रहे थे कि वो कुछ भी कर ले, लोगों को मुतमईन करने का फ़न अभी इसे नहीं मिला था। सजाद अम्मी से भी तस्दीक करते और महानूर के लिए शुक्र का मुकाम था कि सास ने अमार के मामले में कभी गलत बयानी नहीं की थी। वो खुद इस बारे में महानूर पर भरोसा करती थी। रेहाना को खोज रहती, मगर अभी तक तो महानूर की जानिब से कोई नुक्ता तराज इसे नजर न आया था। इधर महानूर के वालिदैन खुश थे कि बेटी अच्छे घर ब्याह गई है, दामाद खूबरू, संजीदा और शाइस्ता है, अच्छे ओहदे पर है, घराना भी आला है। महानूर अलबत्ता कभी कभी फिक्रमंद हो जाती। सजाद ने इसे अभी तक इस काबिल नहीं समझा था कि अपनी फिक्रें या मसाइल से शेयर करें। कभी तो इसे एहसास होता कि वो सिर्फ इनके बेटे की आया बनकर आई गई है। सजाद को बीवी की नहीं, बेटे के लिए माँ की ज़रूरत थी जो आया का किरदार अदा कर सके। महानूर समझी नहीं वो क्या मालूम करना चाहते हैं। कहने आए थे कि आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, सब मिलकर खाएंगे। इसे सीधा जवाब दिया था। अच्छा, मुझे नहीं बताया, और ये तुम किस तरह बात कर रही हो? कहने आए थे लेने जा रहे हैं, इस कदर ताज़ीम। अरे भाई, देवर है वो, तुम्हारा शोहर नहीं है जो इस कदर अदब इज़्ज़त से बात कर रही हो। इनके अल्फाज ने महानूर को सरता पैर झुलसा दिया। मेरा ख्याल है तहजीब हमारे माशरे का ज़ेवर है, हमें हर किसी से तहजीब से पेश आने का दर्स दिया गया। गालिबन आप इससे नावाकिफ़ हैं। इसने अल्फाज में मोहतात अंदाज में इस्तेमाल किया, वरना गुस्सा तो बहुत आया था। रेहाना भी आग बगुला होगी, फिर कुछ संभल कर मजीद हमला किया। इसका तुम्हारे कमरे में दाखिल होना कोई अच्छी बात नहीं। सजाद की गैर मौजूदगी में तुमने इससे आने की इजाज़त दी होगी, लोग एतराज़ कर सकते हैं। एतराज़ मगर किस बात पर? वो भड़क गई। अब इतनी भी बच्ची नहीं हो, तुम भी जवान और वो भी जवान है, शैतान का काम बेकाना और बुरगलाना हो है। रेहाना इसके सुख चेहरे को फाताना नज़रों से देख रही थी। रेहाना आपा, वो चीख पड़ी, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं? आंसू भी उबल पड़े। रेहाना को खुशी हुई। अब क्या कहूँ, वो मर्द है, इसे तो शैतान मगलूब कर सकता है। उफ, इनकी तंग दिली, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। आपने ऐसा सोचा भी क्यों? इतने गंदे अल्फाज आपकी ज़ुबान से निकले भी कैसे? वो बेबसी के इंतहाई बुलंद मुकाम पर थी। देखो भाई, बुरा मानने की बात नहीं है, भाई जैसा सही, मगर भाई है तो नहीं। अब तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाए, मुझसे छोटा है और मेरा भाई है, मगर तुम में अकल होती तो अपने से 10 बरस बड़े मर्द को क्यों कबूल करती? कहकर सर ऊंचा किए कमरे से बाहर चली गई। महानूर तो सकते के आलम में खड़ी रह गई। आंसू भी यकलख्त खुश हो गए थे। आखिर ये रेहाना क्या चाहती है? क्यों इसे तीरों से छलनी कर रही है? इतने अरसे के बाद अब ही नहीं, इसे बेजोर शादी पर इतराज़ क्यों हुआ? अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? भाई से पूछ लेती कि वो क्यों राज़ी हुए। कमरा अंदर से लॉक करके वो बैठी रही और रोती रही। अपनी जिल्लत का एहसास ज़ख्मी कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। फवाद ने आइसक्रीम लाने का ऐलान किया। रेहाना की बेटी ने आवाज़ें दी, मगर इसने खामोशी को इख्तियार बना लिया। कितनी देर गुजर गई, वो सन्नाटे में बैठी रही। फिर सजाद की आवाज़ सुनकर वो उठी थी। दरवाज़ा खोला। वो अमार को गोद में लिए खड़े थे, चेहरे पर नाराज़ी थी। बोले, तौलिया दे मेरा। ये क्या हरकत थी? कमरा बंद करके हर तरफ से बेखबर होना। आपको अपनी गमों से फुर्सत मिले तो हमारे का ख्याल भी कर लिया करें। अम्मी में इतनी ताकत होती तो जुमला अधूरा था, इसने पूरा कर दिया, तो मेरी ज़रूरत ना होती। ये गमों से फुर्सत का आइडिया भी यकीनन रेहाना का था। वो सोचकर असरे नो आग बगोला हो गई। इंसान हूँ मैं, पत्थर की चट्टान नहीं। काश आपने कभी एहसास किया होता। इसकी शक्ल देखकर समझ तो गए कि रोती रही है, मगर बेहसी का कमाल। अमार को इनकी गोद से छीनकर वॉशरूम में घुस गई। इसे शायद खाना खिलाया गया था। इसका मुंह गंदा हो रहा था। खुद इसे भी पानी से चेहरा धोने की ज़रूरत थी, ताकि फिर से आने वाले आंसू को पानी में बहा दे। दोनों काम करके कमरे में अमार के कपड़े बदलने लगी। कपड़े पहनते हुए वो हमेशा उछल कर कूद करता था। बहुत बहला फुसलाकर कपड़े पहनाने पड़ते थे, मगर आज इसे बहलाने के लिए इसके पास ना तो अल्फाज थे, ना गर्मी जज्बात। वो इसके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। महानूर इसने सजाद के जज्बात से आ रही साफ आवाज़ सुनी। क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? अमार की जिम्मेदारी तुम्हें नागवार है? मुझे बताओ, क्या रेहाना के ख्याल दुरुस्त है कि तुम यहाँ खुश नहीं हो मेरे साथ? वो मिस्र थे कि वो जवाब दे। अगर वो जवाब से गरेजा थी तो भी रेहाना के नाम पर तड़प कर खड़ी होगी। पाउडर का डब्बा इसने मार के हाथ में ठूंसा और इनके रूबरू खड़ी होकर बोली, हाँ तो बताइए, कब आपने मुझे गम मनाते मातम करते देखा है? किसी एक दिन का हिसाब ही बता दें। आप जैसे कच्चे कानों वाले मर्द हमेशा बीवियों से बदजन रहते हैं। हाँ, मैं यहाँ बहुत खुश रहती हूँ, मगर आपकी बहन साहिबा से मेरी खुशी देखी नहीं जाती। वो खुश होने देंगी तो मैं खुश होंगी ना। कभी इन्हें मुझ पर इतराज़ होता है कि मैंने आपसे शादी पर इनकार क्यों नहीं किया। कभी वो मेरे ख़ानदान में मेरी शादी ना होने पर मशकूक होती हैं। मैं फवाद से क्यों हंसती बोलती हूँ, मैं क्यों खुश रहती हूँ। इन्हें मार के साथ मेरे ताल्लुक पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिला, वरना वो यहाँ भी आपको बदजन करती। ना जाने कितने इल्ज़ामात लगा चुकी हैं। आखिर मैं क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ? बेबसी के आलम में इसने सजाद के बड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करके अमार को गोद में भर लिया और पलंग पर लटा दिया। वो अभी तक पाउडर के डब्बे से खेल रहा था। सजाद ने इसे आंसू पूंछे हुए देखा। पास आकर नरम लहजे में बोले, रेहाना की फजूल कोई का सबको इल्म है, कोई यकीन नहीं करता इसकी बात पर। गौर ना किया करो महानूर। और आप? और वो फिर तलक हुई। और मुझे पत्थर समझती हैं, और आप क्या समझते हैं? क्या मैं सबके कदमों में बेच जाऊँ और आप सब मुझे रोनते हुए गुजर जाएं? मैं मर जाऊँ और आवाज़ भी ना निकालूँ, तब आपको यकीन होगा?
شدت گریا سے بےحال ہوتے گھٹنوں میں سر رکھا وہ زور زور سے رو رہی تھی. عمار گھبرا کر ڈبہ پھینک کر اسے بلا رہا تھا. ماما ماما. وہ جھک جھک کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. سجاد نے تاثر سے لمبا سانس بھرا. واش روم کی طرف بڑھ گئے. عمار کی معصوم جذبات کو ٹھیس نہ لگے سوچ کر مسکرا کر اسے گود میں لے کر بیٹھ گئی. سنگ دل بے حس وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر بڑبڑائی. جب سجاد باہر آئے عمار اس کی گود میں چوڑیوں سے کھیل رہا تھا. مانور مسکرا رہی تھی مگر اس کے چہرے پر اداسی کی زردی تھی. مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ محبت سے اس کے بازو کو چھوئیں مگر اس وجہ سے انگارے چھو گئے تھے. تیزی سے ان کے ہاتھ جھٹک کر بولی کچھ نہیں ہوا کہتی ہوئی عمار کو گود سے لے کر پلنگ سے نیچے اتر کر باہر کی طرف لپ گئی. لان میں ابھی دھوپ کی تمازت تھی. وہ جھولے پر بیٹھے کر ہولے ہولے جھولنے لگی. لان کی گھاس نہ جانے کب سے کاٹی نہیں گئی تھی. جنگلی جڑی بوٹیوں کا جنگل اور گھاس لمبی ہو کر سوکھ گئی تھی. مانور کی تو خبر لوں گی اور کیا مالی کی تو خبر لوں گی اور کیا پوزیشن ہے یہاں کی. اف گملے سب الٹے پڑے ہیں. ٹہنیاں ٹیڑھی ہو کر گر گئی تھیں. گلاب کے پودوں میں جنگلی شاخیں نکل آئی تھیں اور پانی تو نہ جانے کب سے دیا ہی نہیں گیا تھا. موسمی پھولوں میں پھولوں سے زیادہ بیج تھے. اچھا تو خوب عیش کریں یہ صحابی. اس گھر کے سارے لوگ بحث کیوں ہیں. اس سے وقت نامہ مال کے لیے مالی کی تشریف آوری ہوئی. وہ وہیں اس پر برس پڑی. یہ کام کرتے ہو یا جھک مارتے ہو. پیسے دیتے ہیں مفت کام نہیں کرواتے. پتہ نہیں مالی ہو یا محض گھسیاری ہو. اگر گھسیاری ہوتے تو کم سے کم گھاس تو صاف کرتے. کیاریوں کی حالت دیکھی ہے. پھول سوکھ گئے ہیں مگر ٹہنیوں سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں تم کو. اور یہ گلاب والی شاخ کتنی لمبی ہو گئی ہے. ساری طاقت تو اس نے کھینچ لی ہے. اب پھول کیا خاک لگیں گے. لان کا حال دیکھ رہے ہو. جا بجا جنگلی جوڑی بوٹیاں ان کو کون صاف کرے گا. یہ لان ہے یا جنگل. کتنی گھاس ہو گئی ہے. تمہیں کچھ نظر نہیں آتا. تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو. نمبر لے کر اینک لگوا لوں. کچھ نظر تو ہے تمہیں بھی. کیاریوں کی گوڈی کرو. لان میں مشین پھیرو. اچھا نہیں لائے. فوراً جاؤ اور لے کر آؤ. میں اب لان کا یہ حال نہ دیکھوں. ہم لان میں نہیں بیٹھتے. کس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کا کوڑا کھانا بنا لو تم. مالی پر خوب گرج برس کر اپنا غصہ نکالا. اس وقت سجاد نے اندر کھڑکی سے مانور کی پر جلال تقریر سنی اور مالی کو شرمسار سر جھکائے دے کر مسکرائے. پھر اندر جاتے ہوئے تمانیت سے سوچا گویا ریحانہ کی اطلاع یا رائے بھی غلط ہے کہ مانور یہاں خوش نہیں. اگر یہ درست ہوتا تو وہ گھر کے معاملات لان کی خراب حالت پر کیوں توجہ دیتی. وہ کسی بھی معاملے میں دخل نہ دیتی. ریحانہ خواہ کی زنبیل بنی رہتی ہے. مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. مانور کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. کچھ دیر پہلے کا سین یاد آ کر انہیں تعصب سے سارے لائے. کتنا رو رہی تھی اور میں اس کے آنسو پوچھنے کے بجائے نہانے چلا گیا. اگر عمار نہ ہوتا تو وہ کس قدر تنہا رہ جائے. اپنا غصہ مالی پر اتار کر اپنی تقریر دل پذیر خود کو داد دیتی ہوئی اسودہ سے اندر آئی. سجاد کو دیکھ کر سنجیدگی طاری کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی. عمار کو پلنگ پر بٹھا کر قدر رکھائی سے اس نے سجاد سے کہا چلو بیٹھو اپنے باپ کے پاس. میں چائے بنانے جا رہی ہوں. مگر عمار اس کی گود میں پناہ چاہتا تھا. وہ باپ کے پاس بیٹھنے کو ہرگز تیار نہ تھا. اس نے مانور کا آنچل مضبوطی سے تھام رکھا تھا. وہ بسور رہا تھا اور مانور بھی بسورنے لگی. دونوں کی صورتیں کس قدر ایک دوسرے سے مشابہ تھی. سجاد حیرت زدہ ہو گئے. انہوں نے ماں بیٹے کے معاملے میں دخل دینے سے پرہیز کیا. مانور نے تنگ آ کر کہا اچھا بابا چلو. اگر میں اب تمہیں گود میں نہیں لوں گی. جناب اب بڑے ہو گئے ہیں سمجھے. پاؤں چلو. تم نے مجھے اپنی سواری کا گھوڑا سمجھ رکھا ہے. ہر وقت لدے رہتے ہو. کہتے ہوئے عمار کو نیچے اتارا. گھوڑی. سجاد نے ایسے سے تصحیح کی. مانو نے مڑ کر دیکھا اور عمار کو کھینچتے ہوئے زور زور سے پاؤں پر ٹکتی باہر نکل گئی. سجاد کی ہنسی کی آواز مانور کے کانوں میں بجی مگر اس وقت تو باہر نکل چکی تھی. پھر اسے بھی ہنسی آ گئی. رات آنے تک وہ ریحانہ کی فضول گوئی سے بے نیاز ہو گئی تھی. سلیمہ نے آج کھانا بہت مزے کا بنایا تھا اس لیے سب کا موڈ بہت اچھا تھا. فواد مانور سے سوال کیا جا رہا تھا کہ جب میں آئس کریم لینے گیا تھا تو بتا کر گیا تھا اور خاص آپ کے لیے کیونکہ آپ کا موڈ بہت خراب تھا. رو رہی تھی. آپ کی خوشی کے لیے آئس کریم لایا اور آپ نے دروازہ لاک کر لیا. باہر ہی آئے. کیوں. اس کے تابڑتوڑ سوالات پر مانور سے نے مخاطب کیا. امی آپ فواد کو سمجھائے. ریحانہ آپا مجھ پر الزام لگا گئی ہیں کہ فواد جوان ہے اور میرا ان کے ساتھ ہنسنا بولنا لوگوں کا اعتراض کا موقع دیتا ہے. میں نے کہا بھی کہ فواد میرے چھوٹے بھائی جیسے ہیں مگر ان کا کہنا تھا کہ بھائی جیسے بھائی نہیں ہے. اب دیکھ لیں کہ یہی بات کر رہے ہیں. میں تو خاموش ہوں. آپ گواہ ہیں. اس نے جان بوجھ کر قصہ سنایا. آخر وہ یہ کیوں ملزم ٹھہرائی جائے. دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو. امی ٹسپٹا گئی. فواد کا چہرہ لال ہو گیا. سجاد نے تعجب سے مانور کو دیکھا. مطلب رہنا آپا کی کوئی بات بھی بے مطلب نہیں ہوتی. وہ پرجوش ہوگی. کہنے لگی تم فواد کو اتنی تعظیم اور ادب سے کیوں مخاطب کرتی ہو. آئیں گے جائیں گے. یہ تمہارا دیور ہے. شوہر نہیں یعنی آتا ہے جاتا ہے. کیا کروں. نوکروں کی طرح. اس کی بات ختم ہوتے ہی فواد نے چمچہ میز پر پھینکا اور کھڑا ہو گیا. یہ ریحانہ آپا آخر اپنے گھر ٹکتی کیوں نہیں ہے. جب آتی ہیں ایک نیا شوشہ چھوڑ جاتی. میں ان کو امی کہہ دے ان سے کہ. اس کی آواز جھنجھلا گئی. سجاد بھی تیش میں آ گئے مگر انہیں خود پر قابو تھا. ہاتھ اٹھا کر فواد سے بولے بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ. میں بات کروں گا. فواد دھم سے کرسی پر گرا. ان کو مجھ پر بھی اعتراض ہے کہ میں نے سجاد سے شادی کیوں کی. انکار کیوں نہیں کر دیا. امی گھبرا گئی کیونکہ دونوں بیٹوں کی تیوری چڑھی ہوئی تھی. ہائے ہائے پاگل ہے وہ. اس کی نند روبی ابھی تک گھر بیٹھی ہوئی ہے. اس کی خواہش تھی کہ سجاد اسے شادی کر لے. انہوں نے انکار کر دیا.
تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ساس اور شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کوئی بات اب دل میں نہیں رکھے گی، کنڈے جلنے سے بہتر ہے کہ نکال لے۔ آخر وہ کیوں دب کرے، کیوں خاموشی سے ان کی بےہودہ باتیں برداشت کرے؟ کل کلاں کوئی اور الزام لگا کر سجاد کو ہی نہ بدزن کر دے۔ ریحانہ تو پاگل ہے مانور، تم اس کی باتوں پر کانا دھرا کرو۔ امی نے نرمی سے کہا، میں آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کر لیتی اگر آپ مجھے یقین ہوتا کہ دوسرے لوگ بھی ان کی باتوں پر کان ہی دھریں گے اور انہیں پاگل سمجھ کر ٹال جائیں گے۔ امی آپ کے سامنے بھی نکتہ چینی کرتی رہی ہیں، آپ کیوں انہیں نہیں سمجھاتی؟ میں جانتی ہوں میں صرف عمار کی پرورش کے لیے لائی گئی ہوں، میں ذمہ داری سے اس فرض کو ادا کرتی ہوں، اس معاملے میں کمی ہو تو بے شک اعتراض کریں۔ دل کی تمام بھڑاس نکال کر وہ ہلکی پھلکی ہو گئی، مگر سجاد اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پتہ نہیں کون سی بات بری لگی، اسے غصہ آنے لگا۔ بھابی میں نے تو یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپا کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیا جائے۔ غصہ تو مجھے بھی آتا ہے مگر میں برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ وفات کچھ بے بسی سے بولا، تمہاری بہن ہے اس لیے تمہاری مجبوری ہے، میری کوئی مجبوری نہیں۔ وہ چڑ گئی۔ امی ساکھ بیٹھی رہ گئی۔ سلیمہ برتن اٹھانے لگی تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سجاد عمار کو نائٹ سوٹ پہنا رہے تھے، حسب عادت وہ ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ مانور نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے اور بہلا کر پہنانے لگی۔ کھانے کی میز پر بےہودہ گفتگو کرتی ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ سجاد نے خشک لہجے میں کہا۔ بولتے ہوئے بہت شرم آئی تھی، مانور نے تڑپ کر جواب دیا۔ جب آپ مجھ سے جواب طلبی کر رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں یا نہیں، تب آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، مگر میں نے جواب میں وہ سوال پوچھا ہی نہیں، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ میں صرف اور صرف عمار کی آیا ہوں۔ آپ اور ریحانہ آپا یہی باور کرانا چاہتے ہیں مجھے۔ اب بہت بولنے لگی ہو، پہلے تو بہت معصوم نظر آتی تھی، آپ کے رویے نے مجبور کیا، ورنہ ابھی میں معصوم ہوں۔ آپ اشاروں میں کہنے کی بجائے زبان سے کیوں نہیں دیتے کہ میرا تعلق صرف اور صرف عمار کی آیا کا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اپنی حیثیت سے آگاہ ہو جاؤں۔ آواز بھاری ہو گئی۔ کیا میں نے کبھی ایسا رویہ رکھا ہے؟ کیا تمہاری حق تلفی کی ہے؟ کبھی کسی بات پر اعتراض کیا ہو؟ اگر دوسرے لوگ کچھ کہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر تو نہیں ہے، تو پھر آپ نے وہ سوال کیوں کیا تھا؟ میں سمجھی آپ بھی یہی سمجھتے ہیں اور ریحانہ آپا کے بھڑکانے پر پوچھ رہے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں، مجھے غصہ آ گیا تھا، سوری۔ سجاد مسکرائے، چلو معاف کیا۔ یہ مجھے ہمیشہ یاد رکھے نا کہ بے شک تم میری بیوی بن کر آئی ہو، مگر میں نے تمہیں عمار کی ماں بنایا ہے۔ کیا اس سے بہتر کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، یہ کافی ہے۔ مانور اندر تک سرشار ہو گئی۔ نہ صحیح اظہار محبت اعتبار تو کیا، کیا یہ کافی تھا یا نہیں؟ اس کے سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ مسٹر، میں کبھی نہ کبھی تم سے اظہار محبت بھی کروا کے ہی رہوں گی، یہ میرا عہد ہے، میرا ارمان، میرا مقصد حیات۔ کچھ دن خوشگوار گزرے۔ فواد بھی پہلے کی طرح بے تکلف ہو گیا اور سجاد بھی پہلے کی طرح سنجیدہ۔ پھر ایک چھٹی کے دن ریحانہ آ گئی۔ مہنور فواد اور امی کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی۔ امی کو عمار کا پارٹنر بنایا گیا تھا جو برابر گڑبڑ کر رہا تھا۔ ریحانہ نے اندر آتے ہی گہری نظروں سے سب کا معائنہ کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لو بھائی، یہ دو ہی تو پارٹنر ہیں۔ سبحان اللہ، اس بچے کو تو کھیلنا آتا نہیں، پھر اس بیچارے کو نمائشی رپورٹ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کمال ہے امی بھی بس۔ تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ فواد بھڑک گیا۔ میں نے اعتراض تو نہیں کیا، کرنا یہ چاہیے تھا کہ تم نے مہنور کو کیوں پارٹنر بنایا؟ میں نے کئی بار آپ کو بھی پارٹنر بنایا تھا۔ فواد کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ امی نے معاملہ رفع دفع کیا۔ چلو اٹھاؤ، میں تھک گئی۔ مہنور نے بساط اور تمام گوٹیاں ڈبے میں ڈالی اور الماری میں رکھ دی۔ فواد باہر چلا گیا۔ مہنور عمار کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانا چاہ رہی تھی کہ ریحانہ سے مخاطب کیا، وہ رک گئی۔ عمار اب خوب دوڑنے بھاگنے لگا تھا مگر نگرانی کرنا پڑتی تھی۔ ارے ہاں مہنور، تمہاری ایک خالہ بھی تو ہیں؟ ریحانہ نے جیسے اچانک یاد آنے پر سوال کیا۔ جی ایک نہیں، دو خالائیں ہیں، میں ان کا پوچھ رہی ہوں جن کا بیٹا فوج میں ہے۔ اس کی کہیں منگنی ہوئی ہے یا ابھی نہیں؟ ابھی ہوئی تو نہیں۔ مہنور سمجھی نہیں اس سوال کا مطلب کیا۔ اچھا لڑکا ہے، خوبصورت اور ہینڈسم، پھر کب کریں گے تمہاری خالہ اس کی شادی؟ مہنور کو ان کے سوالات برے لگ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ اب کوئی نیا شوشہ چھوڑنے آئی ہے محترمہ۔ پتہ نہیں، اس نے مختصر جواب بہتر سمجھا۔ تم سے تو بڑا ہے تمہاری خالہ کو تمہارا خیال۔ وہ مڑی اور سادگی سے بولی، پاشا رشتے قسمت سے ہوتے ہیں، یہی تو کہہ رہی ہوں کہ تم سے بہتر انہیں کون سا رشتہ ملے گا؟ میرا مطلب ہے تم سے بہتر کون بہو ہوگی؟ رشتہ دار بھی اور جوڑ بھی عمر کا۔ کیا تمہاری اماں کے تعلقات خراب ہے اپنی بہن سے جو انہوں نے تمہیں یہاں بیاہ دیا؟ وہ جو تمہاری پہلی شادی ہوئی تھی تو سنا ہے اس لڑکے نے بڑا ہنگامہ شور کیا تھا، اس نے تمہارے شوہر کو جیل پہنچایا تھا، بعد میں اس کی سفارش پر اسے جیل سے رہا کیا گیا۔ ریحانہ کی معلومات پر اشش کرتے ہوئے نور ساخت ہو گئی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک اور اندوہناک مگر کمزور پہلو تھا۔ جب اتنا ہنگامہ کر کے تمہیں طلاق دلوائی تھی تو پھر تم سے شادی کیوں نہیں کی؟ ریحانہ آہستہ آہستہ اپنے تیروں سے زخمی کرتی رہی، اسے زیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہنور نے سجاد کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ جانے کب اندر آئے تھے، مگر ریحانہ تو دیکھ چکی تھی۔ وہ دم بخود انہیں دیکھ رہی تھی کہ اب کون سا عقدہ کھلنے والا ہے۔ وہ اس کا جسم کانپنے لگا۔ عماد ہاتھ چھڑا کر باہر بھاگے سے خبر نہ ہوئی۔ وہ تو ریحانہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بولے جا رہی تھی۔ امی، اس لڑکے نے ساری کارروائی کی، مہنور کو طلاق دلوائی مگر شادی نہ کی۔ یقیناً اس کی ماں کو رشتہ پسند نہ ہوگا، ورنہ بھانجی سے زیادہ کون عزیز ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے دنیا۔ بیٹے کی مرضی کی پرواہ نہ کی، تبھی تو مہنور کے ابا نے یہاں فٹافٹ رشتہ کر دیا۔ ابھی وہ کچھ اور بھی فرمانے والی تھی کہ مہنور حد سے زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی، تقریباً گرنے والی تھی کہ پیچھے سے سجاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے اسے سہارا دیا۔ مہنور، تم نے ریحانہ کو بتایا نہیں تمہاری بڑی خالہ کا بیٹا راشد تمہارا دودھ شریک بھائی ہے؟ وہ تو تمہارا سگا بھائی ہوا شرن بھی شادی ناجائز ہوتی اور مہنور کے والد قریبی رشتہ داروں میں شادی کے خلاف ہیں، تبھی
نقطہ نظر سے بھی ریحانہ کا چہرہ باسی امرود کی طرح مرجھا گیا تھا۔ چند لمحے پہلے کی فتح نے اچانک انہیں تخت اسرا میں دھکیل دیا۔ مردہ لہجے میں بولی، اچھا مجھے خبر نہ تھی، میں تو اس لیے بات کر رہی تھی کہ مہنور اگر اپنی خالہ سے روپی کے لیے سفارش کر دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں روپی کی حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، دشمن بن گئی ہے۔ چھوڑو روپی کا ذکر، سجاد قدر جھنجھلا کر سختی سے بول لے۔ مہنور دیکھو شاید عمار گر گیا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے دیکھو۔ اور مہنور کسی قید سے رہائی پا کر باہر بھاگی۔ عمار واقعی گر کر چوٹ لگا چکا تھا۔ سجاد نے ریحانہ کو ڈانٹا، ریحانہ تمہارے دماغ میں کس قدر فضولیات جمع رہتی ہیں؟ روپی کی ماں باپ زندہ ہیں، بھائی زندہ اور خود اس کی فکر کے لیے کافی ہیں۔ تم بلا وجہ اپنا دماغ نہ تھکایا کرو، براہ مہربانی مہنور کی ٹو میں نہ رہا کرو اور نہ ہی یہاں آ کر شر پھیلایا کرو۔ میں کب شر پھیلاتی ہوں؟ ریحانہ کو تو جیسے آگ لگی۔ کیا یہ غلط ہے کہ مہنور کے شوہر کو جیل بھیجنے کا وہی ذمہ دار ہے؟ میں سمجھی یہ پسند کا چکر ہوگا اس لیے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں ایسے سوالات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سجاد مزید سختی سے گویا ہوئے، وہ میری بیوی ہے، میں اسے کہیں سے اٹھا کر نہیں لایا، ہزاروں رشتہ داروں کو گواہی میں لے کر آیا ہوں، میرا حال اور مستقبل ہے اور میں اس کا حال اور مستقبل ہوں۔ آئندہ تم اس کے بارے میں ایسی خبریں پھیلاؤ گی تو سوچ لو اپنے بھائی کو کھو دو گی۔ میں ہرگز اپنی زندگی میں ذرا سی بھی انتشار برداشت نہیں کروں گا، ذرا سا بھی۔ کہہ کر غصے میں سرخ چہرہ لیے وہ باہر نکل گیا۔ ریحانہ سجاد کے رویے پر ہکا پکا بیٹھی رہ گئی۔ سجاد کمرے میں گئے تو مہنور عمار کے گھٹنوں پر دوا لگا رہی تھی اور اسے سمجھا رہی تھی۔ کہا تھا کہ بغیر دیکھے دوڑنا نہیں چاہیے، چوٹ لگ جاتی ہے، جہاں جانا ہو ماما کے ساتھ جاؤ، اکیلے نہیں جانا، ماما کے ساتھ جاؤ، اکیلے نہیں جانا۔ عمار طوطے کی طرح گردن ہلا کر رٹ رہا تھا۔ سجاد نے بھن کر کہا، یہ کیا سبق پڑھا رہی ہو اسے، بزدل بنا رہی ہو؟ اب وہ کہیں بھی تمہارے سوا نہیں جائے گا، یہ ہر جگہ تمہارا پلو پکڑے چلے گا۔ اس عمر میں بچہ سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے، اسے بہادری کا سبق دینے کے بجائے اپنا دوست نگر بنانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اسے عقل استعمال کرنے دو مہنور، وہ اپنی حفاظت خود ہی کرے گا، تب بھی زندگی کی جدوجہد میں شامل ہوگا، اسے خطروں سے مقابلہ کرنے دو۔ کیا ہوا، میں نے کوئی غلط بات کر دی؟ اور مہنور کے آنسو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں شاید اچھی ماں نہیں بن سکی، نہ ہی اچھی بیوی، خود نہیں جانتی تھی کہ آنسو کیوں ابل پڑے ہیں۔ سجاد کی آواز سنتے ہی اسے ریحانہ کی زہر بھری باتیں یاد آ گئی تھیں۔ سجاد نے ریحانہ کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ مہنور کی تعریف قلب کے لیے، اس کی عزت کی خاطر سختی صرف مہنور کے لیے کیوں؟ وہ کیوں نہیں اس کا مان بڑھاتے، اس کی خدمتوں کا اعتراف نہیں کرتے؟ محبت کا اظہار تو دور کی بات ہے، وہ نہیں جانتی کہ سجاد ریحانہ کو ڈانٹ کر ہی آئے ہیں۔ اچھی بیوی تو خیر ہے ہو، اچھی ماں بننے کے لیے تمہیں خاصی کوشش کرنی ہوگی، مگر میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے آنسو کا کیا مطلب ہے؟ اب بھی اچھی ماں ہونے کا اعتراف نہیں۔ اتنی محنت کرتی ہوں اس بچے کے لیے، شوہر کی نگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے، اس گھر میں اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے، مگر جناب کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ باہر جانے لگی تو انہوں نے پھر پوچھا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی ہو تم؟ آنسو کیوں بہا رہی ہو تم؟ آخر مجھے اتنا غیر اہم سمجھتی ہو کہ مجھے جواب ہی نہیں دیتی؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ رک گئی، ہاتھ جوڑا کر بولی، آپ کو غیر اہم سمجھنے والی ہی میں نہیں ہوں، بس مجھے جواب سوچتا نہیں اس لیے چپ رہتی ہوں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں تسلی چاہتا ہوں۔ کیا میں نے کوئی دل دکھانے والی بات کی ہے کہ آنسو نکل ہے؟ اصل میں آنسو ہی پاگل ہیں اور میں بھی دیوانی، کہہ کر باہر آ کے پھر بلند آواز میں انہیں سنانے کے لیے باہر سے بولی، ورنہ بغیر خوشی کے تو کوئی آنسو نہیں بہاتا۔ سجاد سر کھجا کر رہ گئی۔ میرے سوال کا یہ بھی جواب نہیں۔ وہ اسے اتنا تو پہچان گئے تھے کہ وہ چلاک ہے نہ مکار، بلکہ کچھ کم عقل ہی ہے، اور یہ کمی ان کی کہ گھر کے لیے کسی نام سے کم نہ تھی۔ مہنور کو شکوہ تھا کہ اب وہ اپنی طاقت و صلاحیت سے زیادہ اس گھر پر توجہ دیتی ہے، اس کی توانائی ضائع ہو رہی ہے اور اسے کوئی شاباش نہیں دیتا، کہیں سے انعام نہیں ملتا۔ جن کے توسط سے آئی ہے وہ بھی اس کی عزت و تکریم نہیں کرتے جس کی بہرحال وہ مستحق تھی۔ ریحانہ آپا بہت دن سے نہیں آئی، کیا کہیں گئی ہوئی ہیں؟ کافی عرصہ تک ریحانہ نہیں ہے تو اس نے فواد سے پوچھا، ارے توبہ کریں بھابی، آپ کو ان کی یاد آ رہی ہے؟ میں ان کا کیا حلیہ بنا کر آیا تھا، آپ کو پتہ نہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ وہ آئیں اور پھر کوئی نیا شوشہ چھوڑیں؟ نہیں، اصل میں بہت دن ہو گئے نا، تو آپ نہیں چاہتی کہ وہ آئیں؟ امی کو بتاتا ہوں، فواد شرارت سے بولا۔ بتا دو، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، سب اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ وہ خفا ہو گئی۔ مگر ایک دن ریحانہ کی لڑکیاں آئیں اور عمار کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کے چھوٹے بھائی کی سالگرہ تھی۔ مہنور تو صبح سے عمار کو بھیجنے پر تیار نہ تھی، مگر سجاد نے اجازت دے دی۔ ہزار ہدایتوں کے ساتھ فرزانہ عمار کو لے گئی۔ مہنور مگر مطمئن نہ تھی، وہاں بچے ہوں گے، ہنگامہ ہوگا، کسی کو اس خیال نہ آیا تو اسے چوٹ لگ جائے گی۔ بچوں کو چوٹ لگتی ہی ہے، کیا انہیں اس ڈر سے کھیلنا نہیں چاہیے؟ یہ تو ان کی حق تلفی ہوگی۔ انہوں نے کہا، اور مہنور کی فکر کی پرواہ نہیں کی، کم سے کم کہہ دیتے کہ تم بھی ساتھ چلی جاؤ، مگر میں سگی ماں ہوں تو زبردستی کر بھی لیتی۔ وہ مجھے آیا سے زیادہ اہمیت دیتے ہی کب ہیں؟ وہ افسردہ ہو گئی۔ گیٹ پر کھڑی ایک اپ ٹو ڈیٹ خاتون مہنور کو لان میں دیکھ کر اندر آ گئی۔ غالباً کسی NGO کی عہدیدار ہوں گی۔ میں ان کے پاس آئی جی سجاد صاحب گھر میں ہیں، ان سے ملنا ہے۔ وہ تو آفس میں ہوتے ہیں۔ مہنور ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے سر تا پیر تک اسے دیکھا، غالباً کوئی نوکر سمجھا ہوگا۔ یہ پوچھنا تو مجھے چاہیے تھا، اس نے دل میں کہا۔ میں مسز سجاد ہوں۔ آنے والی خاتون کے میک اپ زرد چہرے پر زردی پھیل گئی تھی۔
میک اپ زیادہ چہرے پر. پھر خود کو سنبھال کر انہوں نے کہا اچھا خوبصورت ہیں آپ بہت زیادہ. مانور شرما گئی. اس سے پہلی بار اپنی تعریف سنی تھی. وہ انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی. وہ گردن اٹھا کر پورے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہی تھی. دیواروں پر سجی پینٹنگز، کارنر پر کرسٹل کے ڈیکوریشن پیس، چائنا کے خوش رنگ آواز. ان کا بیٹا کہاں ہے؟ اچھی طرح معائنہ کے بعد مانور کی طرف متوجہ ہی. مانور کچھ حیران نہیں. وہ اپنی پھپھی کے ہاں گیا ہوا ہے. اوہ مجھے اس بچے کے بارے میں سجاد سے بات کرنی تھی، انہوں نے کہا. مانور تجسس اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ وہ روزانہ پھپھی کے گھر چلا جاتا ہے. ریحانہ سے مانوس ہوگا. خود ہی سوال خود ہی جواب. وہ آرام سے صوفے میں دھنس گئی. میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں. مانور رسپٹا کر بولی. بچے کے بارے میں اس کا ذہن اس جملے میں الجھ گیا تھا. نہیں تم بیٹھو، مجھے بتاؤ سجاد کب تک آتے ہیں؟ وہ تو شام کو آئیں گے. بچہ تو دراصل ریحانہ آپا کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے. بچیاں اسے لے گئیں، ورنہ وہ میرے بغیر تو کہیں جاتا نہیں ہے. اب بھی اگر وہ رویا تو مجھے جانا پڑے گا. تفصیلی بیان دے کر اس نے لمبا سانس لیا. آنے والے ولی کے چہرے پر سختی ابھر آئی. ادھر ادھر دیکھ کر نشست تبدیل کی. حلق صاف کیا، پھر کچھ کہنے کو آئی مگر پھر ہونٹ بھینچ لیے. مانور ان کی حرکتوں سے پریشان ہو کر کھڑی ہوگی. اور میں ابھی آئی کہہ کر اندر چلے گئی. پھر سے کوک نکالی، گلاس میں ڈال کر ٹرے میں رکھی اور واپس آئی. آخر یہ ہے کون؟ بچے کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اتنی الجھی ہوئی کیوں ہے؟ ڈریسنگ زبردست ہے، میک اپ بھی لاجواب ہے، بالوں کو گولڈن کلر کیا ہے. بغیر آستین کے بازو خوب چمکتے ہیں. بڑی فرصت میں تیار ہوتی ہیں. بالوں سے لے کر ناخن تک پر توجہ دی گئی ہے. سجاد سے کیا تعلق ہے آخر؟ اندر آئی تو وہ ایک بار پھر نشست تبدیل کر چکی تھی اور کمرے میں رکھی مختلف چیزوں کو بغور دیکھ رہی تھی. آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. مانور نے گلاس ان کے سامنے چھوٹی میز پر رکھا. انہوں نے نزاکت سے اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا، پھر کیوٹکس لگی انگلی گلاس پر پھیری جہاں ان کے ہونٹوں کے لپسٹک کا داغ ابھرا تھا. ہاں میں زری ہوں. زنی سجاد ہوا کرتی تھی پہلے، اور بچہ میرا ہے. مانور اپنی جگہ ساخت رہ گئی. اس پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. بچے کا نام کیا ہے؟ بڑی ادا سے پوچھا. ابرو چکا کر. جی عمار. مانور کا جواب سن کر وہ بولی کیسی ماں ہے جو بچے کا نام نہیں جانتی؟ اوہ میں بھول گئی تھی دراصل. انہوں نے پھر نشست تبدیل کی اور پھر اپنی دکھ بھری زندگی کی داستان سنانی شروع کی. سجاد کے گھر سے جا کر انہوں نے جس مرد سے شادی کی تھی وہ بے حد شکی تھا. ان کی آزادی کا دشمن پابندیاں لگاتا تھا. وہ اسے چھٹکارا حاصل کر چکی تھی. اولاد تھی نہیں، بس عمار ہی تھا. وہ نہ شاد و نہ مراد اولاد کے لیے ترستی ہوئی تنہا پھر رہی ہیں. انہیں بیٹے کی یاد ستاتی ہے. وہ ان کی زندگی کا واحد سہارا ہے. میں اسے واپس لینا چاہتی ہوں. اس کے بغیر میری زندگی میں نہ کوئی بہار ہے، نہ آس، نہ امید. میں تنہا کیسے جیوں گی؟ مجھے سہارا چاہیے. مجبور ہو کر آئی ہوں. آپ دوبارہ شادی کر لیں. مانور نے معصومانہ مشورہ دیا. اس لیے آئی ہوں یعنی کہ وہ ٹسپٹا گئی. کون کرے گا مجھ سے شادی؟ عورت کی 2 شادیاں بھی قابل گردن زدنی ہوتی ہیں. اب اپنی آئندہ زندگی کی دل بستگی کے لیے مجھے اپنا بیٹا چاہیے. میرا بیٹا جسے میں سینے سے لگا کر رکھوں. میری اولاد جس پر میرا حق ہے. آپ نے خود ہی اسے چھوڑا تھا، تب آپ کو خیال نہیں آیا؟ مانور رہ نہ سکی. اس وقت سجاد کا مزاج ہی خراب رہتا تھا. میں اس کے ساتھ خوش نہیں تھی. میں سر و تفریح چاہتی تھی. اس کو بس آفس کے کام سے دلچسپی تھی. بس پھر میں بددل ہو گئی. تم خوش ہو سجاد کے ساتھ؟ سوال اچانک اور چپتا ہوا تھا. مانور منہ کھولے انہیں دیکھتی رہی. وہ عجیب طرح منہ ٹیڑھا کر کے مسکرائی. اگر تم کہتی کہ ہاں تو میں حیران ہو جاتی اور تمہاری عقل پر رحم آ جاتا مجھے. وہ بول رہی تھی اور مانور گم سم کھڑی تھی. اندر سے ساس نے مانور کی آواز دی تو وہ چونک کر بولی اچھا یہ ابھی تک زندہ ہے؟ انہوں نے میری زندگی تلخ بنانے میں کسر نہیں چھوڑی. کہہ کر اٹھی اور باہر نکل گئی. مانور اپنی جگہ دم بخود کھڑی رہ گئی. رات کو بے نیازی اور قدرے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہوئے آرام سے سجاد کو سنانے لگی. آج ہمارے ہاں زری آئی تھی. زری سجاد ہوا کرتی تھی پہلے، یہی بتایا تھا انہوں نے. آواز بلند، لہجہ صاف تھا. بجلی کسی تیزی سے سجاد نے مڑ کر اسے دیکھا جو چادر طے کرنے میں منبک تھی. کیوں؟ سرسراتی آواز میں انہوں نے پوچھا. ان کو طلاق ہو گئی ہے. اس نے انہیں حیران کرنا چاہا. معلوم ہے. انہوں نے الٹا اس سے حیران کر دیا. آمد کا مقصد کیا تھا؟ اولاد کی محبت. مانور نے بتایا. سجاد بستر پر اچھل کر بیٹھے. واٹ؟ اولاد کی محبت؟ کیسی اولاد کی محبت؟ تم نے پوچھا نہیں؟ میں نے ضرورت نہیں سمجھی. عمار کہاں تھا؟ ریحانہ آپا کے گھر. سجاد نے پرسکون ہو کر تکیہ گرایا اور عمار کو لپٹا لیا. اس کے بعد مکمل خاموشی اختیار کر لی. کئی دن یہی کیفیت رہی. مزاج کا روکھا پن طبیعت کی سختی پہلے کی طرح ہی اونت کر آئی. مانو نے بھی پھر کچھ نہیں پوچھا. کئی دن گزر گئے. مار کو بخار تھا اور زکام بھی. شاید موسم کی تبدیلی کا اثر تھا. سجاد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے. وہ لان میں آ کر مالک کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگی. آسمان پر دور دور سفید بادلوں کی اٹکھیلیاں اور نم ہوا کی سرگوشیاں جاری تھیں. فضا میں ہلکی سی حرارت تھی. سجاد کا فون آیا. انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر کے کلینک پر ان کے دوست بھی آئے ہوئے تھے. وہ عمار کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. کچھ دن بعد خود ہی چھوڑ دیں گے. ان کے بچے پلے لینڈ جا رہے ہیں. عمار کا بخار اتر گیا ہے. زکام کی دوا دے دی. فکر نہ کرو. مہنور کو اب فرصت تھی. وہ فواد کے کمرے کی صفائی کرنے لگی. وہ بے حد لاپرواہ بے ڈھنگا تھا. چیزیں پھیلانے میں ماہر، صفائی سے بہراور.
काम में मसरूफियत के बावजूद इसका जहन अमार की तरफ ही लगा रहा। बादल आ रहे हैं, बारिश होगी तो अमार भीग जाएगा, कहीं बीमार ही ना हो जाए। जब से इसने अमार को समझाया था कि मामा के बगैर कहीं नहीं जाना, वो अक्सर इसे कहीं ले जाते, कभी रेहाना के यहाँ, कभी किसी दोस्त की तरह, वो कुड़ कर रह जाती। सलीमा ने किसी मेहमान की आमद की इतला दी। वो ड्राइंग रूम में जरी को देखकर हैरान होगी। सजाद को इनकी आमद पसंद नहीं आई थी। अब सुनकर यकीनन नाराज होंगे। पहले से ज्यादा बन सवर कर बनाओ सिंगार करके आई थी। मुख्तसरन ब्लाउज, बारीक तरीन साड़ी में मलबूस, चेहरा गुलाबी, आंखें शराबी। गहरे नहीं बल्कि गाढ़े मेकअप ने चेहरे की साख पर पर्दा डाला हुआ था। मैं बेटे को देखने आई हूँ, बुलाना जरा। इनकी आवाज़ थरथरा रही थी। महानूर पर इनकी जज्बाती कैफियत का खासा असर हुआ। बेचारी माँ, वो तो घर में नहीं है, इसे कल से फ्लू हो रहा था। सजाद इसे डॉक्टर के पास ले गई हैं, फ़ोन आया था देर से आएंगे, प्ले लैंड ले गए हैं। प्ले लैंड? फ्लू में वहाँ तो और भी बहुत बच्चे होते हैं। इसको जरा सी, मेरा मतलब है एहतियात की ज़रूरत है। तो ये मैं भी क्या कहूँ, फ़ोन करके आती। प्लीज़ बैठो मेरे पास, मैं एक मामला डिस्कस करना चाहती हूँ। वो कुछ मुस्तरिब थी। मानूर इनके पास बैठ के, इनके पास से बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी। उन्होंने टेढ़ी नज़रों से देखा था। तुम क्या इस हुलिये में ही रहती हो? हमेशा बन सवर के रहा करो। मैं फवाद के कमरे की सफाई करी थी, इसके बाद नहाने का प्रोग्राम था। मानूर खुद ही झीम सी गई, लेकिन हुलिया तो इसका ठीक ही था। मेकअप का इसे शौक ना था, ना सजाद पसंद करते थे। थोड़ी बहुत लिपा पोती कर ही लेती थी, मगर किसी फंक्शन में जाने के लिए घर में सादा ही रहती थी। सफाई तुम क्यों कर रही थी? नौकर नहीं है? सजाद की पोजीशन तो खासी स्ट्रॉन्ग है, वो नौकर नहीं रख सकते क्या? लेकिन घर की सफाई कोई जिल्लत का काम नहीं है। और फिर मैं फारिग ही थी। जब इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है तो मुझे ही तो हर काम का ख्याल रखना चाहिए। गंदा घर या साफ घर औरत की पहचान होती है। अरे भाई, इस मामले की तो बात करो जिसके लिए आई हो। महानूर दिल में जुजबुज हो रही थी। जो कुछ वो मुझसे डिमांड करते थे तुम पूरा कर रही हो। घर की देखभाल, सफाई, काम। औरत क्या मशीन होती है? इसके जज्बात नहीं होते, ख्वाहिश नहीं होती? क्या तुम खुशी से करती हो? नहीं, ये मर्द की ख्वाहिश है कि औरत इसकी गुलाम बनकर रहे, जैसे कि तुम नजर आ रही मैली कुचैली फरमाबरदार औरत। मर्द? मगर मैं मर्द तो नहीं, मैं हर काम अपनी खुशी और ख्वाहिश पर करती हूँ, किसी के हुक्म या दबाव से नहीं चाहती तो नहीं करती। जरी तंजिया अदा से देखने लगी। आप कुछ डिस्कस करने आई थी? हाँ, वो तो भूल ही गई थी। तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा था। औरत की तस्लील तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इसलिए खैर दरअसल देखो, मुझे अपना बच्चा चाहिए, हर सूरत किसी भी कीमत। तो मशवरा दो, क्या करूँ इसके लिए? जी मैं बच्चा? मानूर परेशान होगी। हाँ मैं इसे वापस लेना चाहती हूँ। ये मेरी जिंदगी का अव्वलीन मकसद बन गया। देखो सजाद के तो और भी बच्चे हो जाएंगे, मगर मैं अकेली हूँ। किसी तरह भी तुम इन्हें समझा सकती हो। मानूर ने इनकार में गर्दन हिलाई। नहीं, वो हरगिज़ राजी नहीं होंगे, और ना मैं इन्हें इसके लिए समझा सकती हूँ। इसमें तो सजाद की जान है और मेरी भी। तो दूसरी सूरत यह है कि वो मुझसे निकाह कर लें, इस तरह मैं अपने बच्चे के पास रह सकूंगी। बड़े आराम से उन्होंने मानूर के कलेजे पर तीर चलाया था। यकलक मानूर का गला सूख गया। देखो बेहतर तो यह है कि मैं बच्चे को ले जाऊं, तुम्हारी जिंदगी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ ये भी कर सकती हूँ कि तुम्हारे बच्चे होने तक इंतजार कर लो, मगर मैं इस दौरान इसके करीब रहने की ख्वाहिश भी करूंगी। दूसरा हाल यही है कि सजाद मुझसे निकाह पर राजी हो जाए। हर शख्स अपने बच्चे की खातिर इसको देखने को तरस गई हूँ मैं सजाद से कोई मुतालबा नहीं करूंगी। बस मुझे इस घर में एक कोने में जगह मिल जाए, मेरा बच्चा मेरे सामने हो। बेशक तुम ही इसे पालना, मगर मैं इसे देखने के लिए तरसती हूँ। तो ना मरूं, मेरे लिए तो बस यही काफ़ी है कि वो सामने हो। सनी के आंसू रुखसार पर फिसलने लगे। आवाज़ रंध गई। मानूर शदीद जज्बाती कैफे से गुजर रही थी। हमदर्दी दस तरह माँ की ममता की मारी। माँ की दर्द भरी फरियाद ने इसे रुला दिया। दिल था कि जरी के लिए बेकरार था। हाय कितना जुल्म है बेचारी पर। जरी जा चुकी थी और मानूर सकते किसी के हालत में बैठी थी। फिर वो ख्वाब गफलत से बेदार हुई तो इसकी जुबलत से आगाह किया। हाँ कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है। जिंदगी में कुछ बदलने वाली कैफियत का दराक हो रहा था। अरसा दराज बाद फिर इसके दिल को खौफ ने जकड़ लिया था। क्या फिर हालात इसके खिलाफ जा रहे हैं? अब क्या करना चाहिए? वो सोचना चाहती थी। कोई भी अच्छा ख्याल, खुश आइंदा तस्वुर मुर्दा दिमाग को शिकस्त देने पर तुला हुआ था। रात को नींद बहुत कम आई। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सजाद को जरी के मसले से आगाह करती। इसे जवाब का इल्म था, फिर भी अंदर से कोई कांटा दिल को जख्मी कर रहा था। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। सुबह को नाश्ते पर हिम्मत करके पूरी ताकत लगाकर इसने कह ही दिया। जरी आई थी। फवाद और अम्मी नाश्ता करके जा चुके थे। मेज़ के गिर्द वो और सजाद थे। क्यों? बदमिजाजी चेहरे पर आई थी। वो अमार को हासिल करना चाहती है, ये कैसा मजाक है? वो मजीद बदमज़गी से बोले। वो आप उनसे निकाह कर लें, फिर वो यही रहेंगी, मैं आपको इजाज़त दे दूंगी। इनके बिगड़ते कद्दूकाल से घबराकर जल्दी से इसने जुमला पूरा किया। इजाज़त? मैं तुमसे इजाज़त का तलबगार नहीं हूँ। गुस्सा चेहरे और लहजे से जाहिर था। वो बहुत दुखी हैं, तड़प रही हैं बेटे के लिए। आखिर माँ इनकी ममता मजबूर कर रही है, इसलिए वो दोबारा खबरदार अब ना सुनो ये फजूल खराफात। वो गरा रहे थे। खराफात की क्या बात है? शरा की इजाज़त है, इसे इनकार नहीं होना चाहिए। बेचारी की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी बच्चे के बगैर? रो रही थी बेचारी। बस करो ये फजूल डायलॉग। इसने चेहरे पर इंतहाई अफसुर्दगी तारी कर ली। सजाद ने चमचा मेज़ पर पटका। खड़े हो गए, कुर्सी से कोट घसीटा इस कदर बेदर्दी से कि कोई बटन तो ज़रूर ही टूट गया होगा, और बगैर इसकी तरफ देखे बाहर को लपक गए। वो हवास बागता बैठी रह गई। मेज़ पर नाश्ता चूंका तू रखा रहा। वो तासुब से देखती रही, फिर वहीं बैठे बैठे रोने लगी। ऐसा कौन सा तीर चलाया था मैंने कि कुछ खाए पिए तन फन करते चलती है? मेरी हर बात ही बुरी लगती है, समझते ही नहीं। कुछ ना इज्जत ना अहमियत मोहब्बत दिया ही क्या है मुझे? हर वक्त गुस्सा, हर बात पर इनकार। हूँ पहले भी तो वही बीवी थी, क्या पता अब भी लगी हो।
میرے کہنے سے آگ ببولا ہو گئے. کون سی نئی بات ہوگی؟ پہلے بھی بیوی تھی اب بھی ہو جائیں گی. بیچاری کس قدر ہو رہی تھی. فواد کالج جانے کے لیے کمرے سے باہر آیا. بھابی کیا بات ہے؟ بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ کیا کہہ دیا آپ نے؟ مجھے ساتھ لیے بغیر ہی چلے گئے. غصے میں آواز دی مگر سنا ہی نہیں. چلے گئے غصے میں؟ کیا کہتی؟ کیوں لڑتی؟ ایسا کون سا توپ کا گولا چلایا تھا کہ ناشتہ کیے بغیر ہی؟ آپ نے آخر کیا کہا تھا؟ کوئی خاص نہیں. آخر ایسا ہی ہو جاتا ہے اگر وہ ذری سے نکاح ایسا ہو ہی جاتا ہے اگر وہ ذری سے نکاح کر لے تو بچہ ان کے سامنے دے گا. وہ کچھ مانگے گی نہیں، طلاق دے دی تو اس کم بخت نے بیچاری کو. اب وہ اکیلی کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا؟ فواد یکدم بھنجکاسا ہو گیا. یہی کہ ذری سے نکاح کر لیں. حج ہی کیا ہے عمار، آخر دونوں کا ہے. بھابی پلیز ایسے کوئی بات آپ بھائی سے نہ کریں، دیر ہو رہی ہے ورنہ میں آپ کو سمجھاتا. پلیز آپ کوئی بات ایسی نہ کریں جو بھائی کو ناگوار ہو. گناہ تو نہیں ہے بلکہ ثواب ہے بےکس کو سہارا دینا. وہ ڈٹی ہوئی تھی. بچے کے بغیر بیچاری کی زندگی کس قدر یعنی کہ صحیح الفاظ صحیح ذہن سے چڑک گئے. فواد افسوس کرتا ہوا کالج چلا گیا. جاتے جاتے کہہ گیا آپ گناہ ثواب کے چکر میں نہ ہی پڑے. سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک صرف ثواب نہیں ہوگا. عذاب اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے. مانور میز پر ناشتہ سجاد دیکھتی رہی. کتنی محنت اور شوق سے اس نے ناشتہ بنایا تھا. فرنچ ٹوسٹ اور رشین آملیٹ جی جان سے بنایا. جناب نے چکھا تک نہیں تو نہ سی، میں خود ہی کھا لوں گی. وہ وہیں بیٹھی روتی رہی اور ناشتہ کرتی رہی. تعریف کی تو امید نہ تھی مگر شوق سے کھا لیتے محنت وصول ہو جاتی. غصے میں اس نے سجاد کا چھوڑا ہوا ناشتہ بھی پیٹ میں اتار لیا. عمار کو بھی کھلاتی رہی. سجاد کے آفس فون کیا. بولو. میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ تم نے کرایا تو تھا طنزیہ انداز میں. سوری میری وجہ سے آپ بھوکے چلے گئے، اتنا افسوس ہو رہا ہے. اچھا آپ کو افسوس بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں خبر ہے. کیسی دل جلا جملہ تھا. فون پٹک کر بڑبڑاتی رہی کہ اچھا انصاف ہے، ایک تو معافی مانگو پھر جل کٹی سنو بھی. اب میں کچھ نہیں کہوں گی. بھاڑ میں جائیں ذری اور ان کے معاملات. پہلی بیوی محبوب بیوی اب تک بھولے نہیں ہیں مگر نخرے دیکھو. جیسے میں نے گالی دے دی ہے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے. یہی خیال آتے ہی اثر انو غصہ چڑھ گیا. آؤ دیکھا نہ تاؤ. عمار کو لے کر ہیئر کٹنگ سیلون لے گئی. اس کے براؤن بال خوب لمبے ہو گئے تھے. نچلی نوکیں تو مڑ کر چھلے بن گئے تھے. سجاد کو اس کے بال بہت پسند تھے. نرم ریشم کے لچھے ممکن ہے ذری کے بھی ایسے ہوں اور سجاد ان سے کھیلا کرتے ہوں گے جیسے عمار کے بالوں سے کھیلتے ہیں. مزید غصہ آیا. بال مزید چھوٹے کروائے. گھر آئی تو ساس نے آڑے ہاتھوں لیا. یہ کیا کر دیا تم نے؟ سجاد تو بہت خفا ہوگا. کیسے پیارے بال تھے، اب کیسا لگ رہا ہے؟ پر نوچا کبوتر. ہائے میرا بچہ. انہوں نے تکیے پر ہاتھ مار کر ماتم بھی کیا اور مانور بھی یہی چاہتی تھی کہ سجاد خوب جلیں کڑے. بے شک اسے ڈانٹ لیں، اس کے ارمان ٹھنڈے ہوں. ناشتہ چھوڑ کر جانے کی کچھ تو سزا ملے. شام کو فواد اور سجاد ساتھ ہی اور وہ سامنے بیٹھی ان کے چلانے کی منتظر رہی مگر وہ بوا برعکس دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا. بھائی واہ کیا مزے کی شکل لگ رہی ہے. ارے یہ کس کا جانو بیٹا ہے؟ پہچانا نہیں جا رہا. لوٹ پوٹ ہو رہے تھے بابا کا. ہمارے باپ کے گلے لگ کر ہار بنا ہوا تھا. وہ تو سوچی بیٹھی تھی کہ ادھر کچھ اعتراض ہو تو جلے کٹے جواب دے کر لڑائی کا آغاز کرے. وہ کہیں کسی سے پوچھ کر اتنے پیارے بال کٹوائے اور وہ جواب دے میری مرضی میرا بیٹا ہے، میں جو چاہوں کروں، کسی کو کیا. مگر دل کی دل ہی رہ گئی. بلکہ سجاد نے مسکراتے ہوئے مار سے کہا دیکھو نا مما نے تم کو کیسا بنا دیا، چاند جیسا بیٹا اپنے جیسا بنا دیا. وہ قدرے شوق ہوئے. جل کر کوئلہ ہو گئی. اپنے جیسا ہے نا بابا اپنے جیسا. ہمارا دہرانے میں ماہر تھا. اپنے جیسا کیوں، بابا جیسا کیوں، اور بھائی کہو ماما جیسا کہو. وہ رٹو طوطے کی طرح گردن ہلا رہا تھا. اس کے سامنے ایسی بات کرو جسے مضبوط شخصیت بن کر ابھرے. رٹو طوطا بنے، تربیت کرو اس کی. میری مرضی، میں جیسا چاہوں اسے بناؤں، میرا بیٹا ہے. دل کا غبار نکالنے کا موقع ملا تو کیوں چونکتی. سجاد کے لبوں پر تبسم کی لکیر نمودار ہوئی. اچھا تمہارا بیٹا ہے تو اپنے جیسا بناؤ، میرے جیسا کیوں؟ کیونکہ بیٹے کو باپ جیسا ہونا چاہیے، بیٹی کو ماں جیسا. او ہو بیٹی بھی چاہیے کہہ کر خود ہی ہنسی ہے. خود کو برا بھلا کہتی بتاتی ہوئی باہر چلے گی. چند دن بعد ہی ہمارے کو کپڑے پہناتے ہوئے وہ سجاد کو سنانے کی غرض سے بلند آواز میں کہہ رہی تھی آج میرا بیٹا اسکول جائے گا، اتنے سارے دوستوں سے کھیلے گا، مزہ کرے گا، خوب پڑھے گا. کیا؟ سجاد ٹھٹک گیا. یہ کیا پڑھے گا؟ بولنا تو صحیح آتا ہی نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ پھر بھی میرا بیٹا بہت عقل مند ہے، پڑھ سکتا ہے. باپ جیسا ہے نا، اس لیے ماں جیسا کم عقل نہیں. سجاد کہہ کر چلے گئے. غصے میں ان کی پیٹ دیکھتے ہوئے بڑبڑا کر رہ گئی. میں کم عقل ہوں یا ذری؟ اگلے دن ریحانہ آ گئی. ترچھی نظروں سے جائزہ لیتے رہی. کافی عرصے کے بعد آئی تھی. اور سنو مار کو داخل کر آئی؟ نہیں ابھی تو کچھ ٹائم ہے، 2.5 سال کا ہو جائے گا تب داخل کروں گی. شکر ہے تمہیں کچھ عقل آئی. فواد کہاں ہے؟ پتہ نہیں، جیسے فواد بھی اس کی جیب میں رہتا ہو. اچھا تو بہن کو بھی خبر دے دی گئی ہے. واہ جی، گھر کی تو کوئی بات بھی راز نہیں رہ سکتی. ہم جاتے ہیں ان کے گھر سن گن لینے، جو یہ آ جاتی ہیں ٹو لینے. اچھا میں بھی کل ہی لے کر جاؤں گی امار کو اسکول، پھر دیکھنا کیسے کرتے ہیں سارے رشتے دار. مگر ہوا یہ کہ اگلے دن صبح ہی فواد امار کو پلے لینڈ لے کر چلا گیا. وہ تو نہیں آیا. ذری آ گئی. فل میک اپ میں، چمکتا دمکتا چہرہ، نیم اریاں لباس، جسم کا ایک عضو نمایاں کرتا ہوا بالوں کا رنگ بھی آج تبدیل کر لیا گیا تھا. بھویں تازہ بنائی ہوئی باریک ترتی، چمکتے ریشمی بازو پر بازو بند پہنے.
वाह भाई क्या फैशन है, आंखों पर लिबास के रंग का मेकअप आंखों को हसीन बना रहा था। सजाद को बुलाओ, नहायत इस्तकाक बल्कि रौनक से खा गया। वो समझ रही थी कि कहीं गई अमार को बुलाओ। वो दौड़ी सजाद को इनके मेहमान की तशरीफ आवरी का मुसद्दा सुनाने। सजाद के पीछे और भी कमरे में दाखिल हुई। जरी सजाद को बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए देख रही थी। सजाद दरवाजे पर ही ठटक गए थे। क्यों आई हो, खुश्क लहजे में पूछ रहे थे। तुमसे मिलने। दिलरुबा जिस्म बड़ी मेहनत से रिहर्सल के जरिए तैयार शुदा। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मगर मेरा तो है, मेरा बेटा तुम्हारे पास है और ज्यादा डायलॉग की जरूरत नहीं है। मकसद बताओ, वो घर आए, तुम खुद ही क्यों समझ नहीं जाते? मैं एक बार भी तुम्हारे पास आना रहना चाहती हूँ, बच्चे की तरह, ममता की तरह। आवाज और लहजे में कुछ तासुर पैदा करना चाहती थी, मगर सजाद बेमुरवत, बेलिहाज और बेहिस इंसान। एक बार भी मेरी जिंदगी डिस्टर्ब करने आ गई हो। अब मुझे तुम्हारी कतन जरूरत नहीं, ना मेरे बेटे को ना तुम जा सकती हो। मानूर साख्त खड़ी थी, वो दोनों ही इस वजूद से बेनियाज थे, खसूसन जरी। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, वो तेज लहजे में बोली। वो मुझे तलाक दे चुका है, मैं अब तक खाली गोद हूँ। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? तुम्हारे तलाक में मेरा कोई दखल नहीं है, ना किरदार। मैं बच्चे से और कितना अरसा जुदा रहूं। सजाद सोचो, इससे छोड़कर जाते हुए तुम्हें सोचना चाहिए था, मगर इस वक्त तुम्हारी कुछ और जरूरियात थी। मौज, मेला, हंगामे, हल्ला गुल्ला, आज़ादी। जिंदगी इंजॉय करने के लिए तुमने मुझे और उसे छोड़ा था। सजाद संजीदगी के आखिरी सिरे पर था। जरी अब कुछ किस्मसा कर खुश आमद पर उतर आई थी। सजाद मेरा कोई हमदर्द नहीं, मैं तनहा रह रहकर थक गई हूँ। महानूर तुम्हें शादी की इजाजत दे देगी। बंद करो ये बकवास, तुम जाओ, मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। याद करो, तुमने अपनी मर्जी और ख्वाहिश पर अदालत से जुबानी तहरीर करार किया था, दस्तबरदारी का हलफ उठाया था, क्योंकि इस वक्त तुम मुझसे जो खुश ना थी। मैं तुम्हारी उमंगों का कातिल था। सजाद तो अचानक मुड़े, महानूर को नजरअंदाज करते हुए बाहर चले गए। जरी की सारी अदाएं, आंखों का जतून, लबों की लिपस्टिक से सजी खूबसूरती धरी रह गई। वो दम बखुद बैठी थी, इन्हें शायद इस जवाब की तवक्को न थी। खड़ी हुई तो शाना ढलके हुए थे, हवास मुंतशिर थे। तुमने मेरी सिफारिश की होती तो आज मैं नाकाम ना होती, तिरछ लहजे में मानूर से कहा। वो खड़ी उंगलियां मरोड़ती रही, वो भी इस उम्मीद में थी कि वो मान जाएंगे। आखिर जरिया दाऊं मेकअप के असलियत से लेस थी। मामला दुखियारी माँ का था, तन्हा बेआसरा औरत। वो एकदम पुरज़म हो गई। सवाब का काम है, अगर माँ बेटा मिल जाए, वो जिद करेगी तो सजाद मान जाएंगे। इसने जरी के रेशमी बाजू पर हाथ रखकर कहा, ठहरिए, मैं फिर कोशिश करती हूँ, और अंदर भागी। सजाद कमरे में थे। सुनिए प्लीज, इन्हें नामुराद तो किस्मत ने किया था, अल्लाह ने ही इंसान की किस्मत बनाई है। अब रहम करें, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर वो यहाँ रह जाती हैं, इतना बड़ा घर है, नाम की सूरत है, लेने दें। अब इनसे निकाह कर ले, सवाब होगा। वो दर दर की ठोकर खाने से बच जाएंगी। सजाद ने इसकी दर्द भरी फरियाद सुनने से घूर कर देखा और वापस ड्राइंग रूम की तरफ से बढ़ गया। वो भी बाकी दिल अंदर से अचानक ही खाली हो गया, सहन मुरझा गया। हाँ, ये क्या कर डाला मैंने? मैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना इसी कहते हैं। अरे किसी मजे से जरी की तरफ गए हैं, मेरी जरा सी इल्तजा पर मोम बन गए, दिखावा कर रहे थे शायद। अभी तक इनको चाहते हैं, आखिर पहली बीवी हैं, चाहती भी होंगी। वो भी कमरे में आई आखिरी सीन देखने के लिए, सुर्ख चेहरे पर इश्ताल की तमाहट लिए। सजा जरी से मुखातिब थे। वो धड़ धड़ करते दिल को संभालते हुए खड़ी हो गई। तुम मुझ पर जरा सा भी दबाव नहीं डाल सकोगी। अगर एक लफ्ज और कहा तो मैं धक्के देकर निकलवा दूंगा। अगर तुम भूल गई हो तो मैं एक बार फिर याद दिला दूं, तुम्हें मेरी जिंदगी जीरन कर दी थी। मैं तुम्हें समझाता रहा, तसल्लियां देता रहा, मेरे साथ चलो, कुछ दिन इंतजार कर लो, अच्छे दिन भी आएंगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तरक्की होगी, बहुत ज्यादा दौलत ना सही, मगर आराम की जिंदगी के लिए मेरी कोशिश और जद्दोजहद बराबर होगी। हम लाखों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, करोड़ों से बेहतर भी हो सकती है। कुछ अरसा सब्र करो। मगर तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं थी, दौलत से इश्क था, इसलिए तुमने दूसरा शिकार फांस लिया। सजाद बहुत पछताई हूँ मैं, यकीन करो, इसलिए छुटकारा ये पछतावा तुम्हारी जिंदगी का हासिल है। मैं तुम्हारी बेवफाई का डसा हुआ हूँ। इस बेवफाई के जहरीले तासुरात अभी तक मेरी जिंदगी से पूरे तौर पर खारिज नहीं हुए। मैं अब तक एक लम्हे के लिए भी तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उतरन पहनने को कायल नहीं हूँ, ये रवादार, और तुम किसी की उतरन के सिवा कुछ नहीं। तुम मेरी जिंदगी, मेरे दिल से उतर चुकी हो। खुदा हाफिज एंड गुड बाय। ठंडे ठार लहजे में कहते वो एक बार फिर महानूर को नजरअंदाज करते हुए अंदर चले गए। लड़खड़ाते कदमों, धुआं चेहरे के साथ जरी भी चलेगी। महानूर का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, आंसू उमड़ते आ रहे थे। औरत की बेचारगी शिकस्त। फवाद अम्मार को लेकर आया तो सजाद ने इसे गोद में ले लिया। वो बेहद खुश था, टूटे फूटे अल्फाज में अपनी सैर और खुशी के जज्बात से आगाह कर रहा था। सजाद ने इसे बाजू में जकड़ लिया था, आंखें बंद किए वो गहरी सोच में गुम थे। फवाद ने पूछ लिया, भाई अभी भाभी इधर गैलरी में खड़ी रो रही हैं, क्यों? हाँ, इन्हें जरी की हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है। सजाद ने लंबा सांस लेकर आंखें खोली। बुलाओ जरा। फवाद महानूर का हाथ पकड़ के अंदर लाया और अमार को लेकर खुद ही बाहर चला गया। क्या हुआ है, जिंदा
हूँ अभी भी, वो कदर सख्ती से बोले। महानूर के आंसू उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे थे। आपको एहसास ही नहीं है माँ के लिए औलाद की क्या हैसियत होती है। आपने इन्हें बुरी तरह दुत्कारा है। मैंने सिर्फ आईना दिखाया है। जुल्म इसने किया था मुझ पर और मेरे बेटे पर। वो दुखे दिल से गई है। मालूम है माँ की आह अर्श हिला सकती है। ओह यार बस करो, वो चीखे। महानूर डर गई। इस माँ ने बेटे की पैदाइश तक मेरी जिंदगी अजाब बनाए रखी। इस औलाद की जरूरत ना थी, इसे आज़ादी की तलब थी। इसने खुद अदालत से आज़ादी हासिल की, बेटे से दस्तबरदारी का हलफ उठाया। अब वो मजलूम बन गई। एक बात बताओ, इतनी दफा क्या इसने एक बार भी इस औलाद से मिलने की कोशिश की जिसके लिए वो ड्रामे कर रही थी? अपनी ममता की तस्कीन के लिए एक बार भी कोशिश की? वो तो इत्तेफाक से जब आती थी वो मौजूद नहीं होता था। ओ पागल औरत, कैसे समझाऊं? वो कभी इसकी मौजूदगी में भी आ सकती थी, फोन करके मालूम करके आ सकती थी, लेकिन इसे बच्चे की नहीं, इस घर की, इस छत की जरूरत थी जिसे मैंने किस कदर मेहनत और जद्दोजहद से बनाया है। इसे अब मेरी पोजीशन की, मेरे नाम की जरूरत थी जिसकी आड़ में वो फिर अपने शौक पूरा करे। इसकी नहुसत से निजात के बाद मैं इस मुकाम को पहुंचा हूँ। इसे सिर्फ अपनी ऐशो आराम से गर्ज है, बच्चे से नहीं। मानूर आंखें खोले हैरान खड़ी रही। कभी भी उन्होंने बच्चे को देखने की कोशिश नहीं की थी, सिवाय जुबानी जुमा खर्च के। ये तो दुरुस्त था, शादी के बगैर भी वो यहाँ रह सकती है। मानूर अकलाने लगी। सजाद ने माथे पर हाथ रखा मायूसी से कहा, ए दुश्मन अक्ल, कहाँ जाकर सर छोड़ूं मैं, फोड़ूं मैं, हमें थाम कर। आपने कहा वो किसी की, तुरंत मेरा मतलब है कि मैं भी तो एक बार किसी के निकाह, फिर मुझसे क्यों शादी की? सजाद धम से पलंग पर गिरे। मैं वो अक्ल नहीं हासिल कर सका जिसे तुम्हें समझा सकूं। पागल लड़की, तुम बहुत ही बेअक्ल हो। अरे तुमसे शादी मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था, कैसे बताऊं? लेकिन मैं शादीशुदा थी, आपने जरी को क्यों ठुकराया? तुम निकाहशुदा थी, रुखसती से पहले ही तलाक मिल गई थी, याद है? या मैं याद दिलाऊं, तुम किसी दूसरे मर्द की उतरन नहीं थी। सजाद रसीले लहजे में नरमी से कह रहे थे, जो उनकी मिजाज से मुख्तलिफ था, बिल्कुल अलग, जैसा कि इसने अभी तक इन्हें जाना था, पहचाना था। मगर किसी को जानने के लिए बस एक लम्हा ही दरकार है, सारी उम्र नहीं। अब वो एक और दुनिया में थी, अनजानी समाई दुनिया। लेकिन मजहब में, शरह में तो इजाजत है, मेरे मजहब में बेवफाई की गुंजाइश नहीं है। महानूर जरी ने 2-3 माह के बाद ही अपना असल दिखाना शुरू कर दिया था। मैं अब असल और कम असल में तमीज करने के लायक हो गया हूँ। तुमसे बेवफाई का तस्वर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ही मेरा असल हो। महानूर, तुम कब मुझे समझोगी और मैं कब तक समझाऊंगा? मेरा ख्याल है इस जिक्र को, इस फिक्र को हम खत्म कर देते हैं। सजाद का लहजा, आवाज, अल्फाज महानूर को किसी खुशनुमा जजीरे में ले जा रहे थे, जहां फूल थे, वफा के फूल, वफा की महक, जिंदगी को सरचार करने वाली हरियाली, बुलंदो बाला पहाड़ जिनसे फूटते खुशनुमा चश्मे अबशार की मानिंद चांदी जैसे चमक लिए नीचे गिर रहे थे। ये जिंदगी का असल था। क्या हुआ अगर वो लफ्जों से इजहार मोहब्बत नहीं करते थे? उन्होंने सिर्फ इसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे, सिर्फ इसके लिए, और वो बगैर किसी बोझ के, किसी फिक्र के, बिना इसमें दाखिल हो रही थी, पहली बार पूरे यकीन के साथ।